سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسٹیج میں بیٹھے ہوئے باوقار حفاظ کرام اور تمام حجاج کرام، بزرگوار و عاشقان پنجتن پاک اور تمام بچے، نوجوان، سب کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ بطور دعا کے سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وشہداء ملتہ وأولیاء أمته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن لذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل دلوں کو منور و مجلہ کرنے کے لیے، نبی کون مکہ کے سچے عاشق رسول بننے کے لیے، شفاعت مصطفی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے لازم کرنے کے لیے، آئیے ہم سب کے آقا، آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ اعلی نور پہ والہانہ انداز سے محبت کے ساتھ جھوم جھوم کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت عمدہ الحمدللہ وہ خوش نصیب ہے جو آقا حسن و حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ یہ بجا ہے کہنے کی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ خوش نصیب ہو۔ الحمدللہ یہ سب جانتے ہیں کہ ہم خوش نصیب ہیں اس لیے کہ ہم محفل پنجتن پاک میں بیٹھے ہیں۔ میرے آقا حسن نے بلایا نہیں ہوتا، میرے آقا حسین نے ہمیں دعوت نہیں دی ہوتے تو آج یہاں ہم حاضر نہیں ہوتے۔ یہ میرے آقا حسن و حسین کا کرم ہی تو ہے، ان کا کرم ہوا کہ آج ہم یہاں آ گئے، نہیں تو بہت سارے ایسے کام آ جاتے ہیں کہ جانے کا رہتا ہے، 5 دن سے بہت سارے لوگ 4 روز سے یہ سوچ رہے ہوں گے انشاءاللہ آج جاؤں گا، انشاءاللہ کل جاؤں گا، انشاءاللہ پرسوں چلے جاؤں گا، لیکن آقا حسین نے جانے کب ان کو بلانا تھا۔ الحمدللہ جو نہیں آئے تھے آج آئے ہیں تو یہ سمجھ لو آقا حسین نے مجھے آج کی دعوت دی۔ اور پھر وہ بات یاد آ رہی ہے مجھے
جو پہلی شب میں نے کہا تھا کہ منتیں مانگو دعائیں کرو کہ انشاءاللہ پنج تن پاک کے صدقے میں پانچوں محفل میں میں حاضر ہوں گا، ان کے صدقے میں اللہ ہماری دعا کو قبول عطا فرما۔ تو اس محفل کو میں گواہ بنا کر کے میں پھر دعا کرتا ہوں، اللہ جتنی دعائیں سب نے کی ہے سب کی دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ اے اللہ سب کی ایمان کی سلامتی عطا فرما، اے اللہ سب کی تو حفاظت عطا فرما، سب پہ اپنے کرم کی بارشیں عطا فرما، اور جتنے آئے ہیں ان پہ بھی، اور جو ان کے اسباب و عیال ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کے بچے بچیاں ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، سب پہ پنجتن پاک کا ابر کرم ہو، ان کا صدقے سے رحمتوں کی بارش عطا فرما، سب کی دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ میرے مولا اراکین جامع مسجد اور سب نے مل کے بڑے بہترین پروگرام کا انتظام کیا، رب کا کرم ہے، الحمدللہ 5 روزہ یہ پروگرام آج اختتام پذیر ہے۔ اللہ سے میں دعا کروں گا میرے مولا تو نے میری 10 سال سے لاج رکھی ہے، تو نے الحمدللہ یہ متواتر 10 سال کا یہ پروگرام ہے الحمدللہ جو ہمیشہ کامیاب رہا ہے، اور کامیاب اپنے وجود سے نہیں ہے، یہ کامیابی پنجتن پاک سے۔ ہماری کیا مجال کہ آپ ہمیں سننے آتے ہیں، آپ تو ذکر حسن و حسین سننے آتے ہیں کہ زبان کیسی بھی ہو، چہرے کیسے بھی ہو، فرماتے ہیں کہ ہمیں تو پنجتن پاک سے مطلب ہے۔ میں یہی کہتا ہوں، ضروری نہیں کہ یہ نیت کرنا کہ نوری صاحب جو بولیں گے وہ سنوں گا، یہ سمجھو کہ آج نوری صاحب کی زبان سے فرشتے بول رہے، وہ کہہ رہے آقا حسین کی ذات میں، آقا حسن کی ذات یہ ہے۔ الحمدللہ جب کسی سے محبت ہو جائے، اللہ کسی سے بندے سے محبت کر لے، یا پھر نیک بندوں کی بات کہلوانا ہو، تو رب فرشتوں کو گواہ بنا کے بندے کی زبان عطا فرماتا ہے، پھر بات ان کی ہوتی ہے، الحمدللہ زبان ان کے اور آواز ان کی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پنجتن پاک کا صدقہ خوب خوب عطا فرمائے۔ تبھی تو کہا جاتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، سیدھی بنی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک ہمارے محب نے پھر سے شعر بھیجا الحمدللہ نوشاد بھائی نے، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت یہ پڑھیے گا، کہنے کہ شعر ان کا ہے زبان میری ہے۔ میں نے کہا کہ ہم نے یہ کب کہا ہے کہ ہماری ہے کربلا، ہم نے یہ کب کہا ہے کہ ہماری ہے کربلا، حق کی بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، حق کی بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا۔ اور جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہے آیتیں، جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہے آیتیں، اس رب نے ہی ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا، اس رب نے ہی ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ کربلا کی تاریخ بیان کرنا آسان تو نہیں، کربلا کی تاریخ کو چھیڑنا آسان تو نہیں ہے۔ آج میں جس جسارت کے ساتھ اس محفل مبارک میں بیٹھا ہوں، میں نے کہا نوری تو بولے گا کیا؟ تو وہ شہادتیں جو جگر کے ٹکڑے بولنے پہ نکل آتے ہیں، جب بیان کرنے پہ آئے تو لوح نکالنے کا دل کرتا ہے۔ سوچو ذرا، تصور کرو ان شہادتوں کو بیان میں کیسے کروں، ان عظمت والے حسین کی عظمت کو بیان میں کیسے کروں، کیسی کیسے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور کیسے کیسے امتحانات رب تعالیٰ نے آقا حسین سے لیا۔ اس کی تفسیر اگر دیکھنی ہو تو قرآن کی آیت موجود ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ پھر آگے جو فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ رب فرماتا میں ضرور تمہیں آزماؤں گا۔ آزمائش رب کائنات اپنے نیک بندہ بنانے کے لیے، اپنا برگزیدہ بندہ بنانے کے لیے، اپنا دوست بنانے کے لیے، اپنے قرب خاص میں اپنے قرب خاص والی جگہ عطا کرنے کے لیے رب تعالیٰ فرماتا میں تمہیں آزماؤں گا، اور آزمائش کی گھڑی رب تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ میں تمہیں آزماؤں گا اولاد دے کر کے، میں تمہیں آزماؤں گا تمہارے نفس کے ذریعے سے، میں تمہیں آزماؤں گا بھوک کے ذریعے سے، میں تمہیں آزماؤں گا پیاس کے ذریعے سے، میں تمہیں آزماؤں گا ثمرات پھل کے ذریعے سے، یعنی اس سے اولاد مراد ہے، اولاد کے ذریعے سے، خوف و ڈر و حراست کی وجہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا۔ آزمائش کی گھڑی کتنی اعلیٰ تھی، میں نے کہا جیسی جیسی کیٹیگری ہوتی ہے ویسی ویسی آزمائشیں ہوتی ہے۔ چھوٹی کیٹیگری کے لوگ چھوٹی آزمائشیں ہوتی ہے، بڑے بڑے جو ڈگری والے ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں بڑھ جایا کرتی ہے۔ دیکھو پہلی کلاس کے بچے کا پیپر اٹھا کے دیکھو، چھوٹے چھوٹے کوسچن ہوں گے، دوسری کی اٹھا کے دیکھو اور تھوڑے سے اونچے ہوں گے، تیسری کلاس
کے بچے کا پیپر اٹھا کے دیکھو اور ذرا تھوڑا ٹف ہوگا. فرماتے ہیں 5ویں کی اٹھا کے دیکھو اور تھوڑا سا ٹف ہوگا. 10ویں کی اٹھا کے دیکھو زیادہ ٹف ہو جائے گا. 12ویں کی اٹھا کے دیکھو اور زیادہ ٹف ہو جائے گا. یہی نیٹ کا اگر ایگزام آ جائے بہت زیادہ بڑی ڈگری انہیں حاصل کرنی ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا چند روز پہلے جن کے رزلٹ سامنے آئے, اللہ اکبر کبیرہ, ہر بچے نے کہا ہمیں پسینہ آ گیا. اس سے بتانا مقصود ہے بڑی ڈگری تمہیں حاصل کرنی ہے. MBBS کی نیٹ تمہیں حاصل کرنا ہے, اس کو نکالنا ہے تو بڑے امتحانات تمہیں دینے پڑیں گے, بڑی آزمائشیں تمہیں پار کرنی پڑے گی. اللہ اکبر کبیرہ. آقا حسین کو اگر یوں ہی میرے آقا کہہ دیتے یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو لوگ کہتے یہ نبی کے نواسے ہیں, اس لیے کہہ دیا گیا یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہے. میں نے کہا صرف یوں ہی کہا نہیں گیا, رب نے آزمایا بھوک کے ذریعے سے, رب نے آزمایا پیاس کے ذریعے سے, رب نے آزمایا اولاد کے ذریعے سے, رب نے آزمایا ایثار کے ذریعے سے. ڈگری جتنی بڑی ہوگی, کامیابی جتنی بڑی ہوگی, منزل اعلیٰ و بلندی جتنی بڑی ہوگی, فرماتے سختی اتنی ہی اور آزمائشات اتنی ہی کٹھن لیا جائے گی. فرماتے ہیں کہ نبی کے نواسے ہے ہی اعلیٰ, لیکن امتحانات دیکھو دوسرا کوئی حسین نہیں ہو سکتا, کیونکہ اتنے بڑے آزمائش گاہ میں کوئی اپنے آپ کو شہادت کا جام پینا اور اپنے اولادوں کو قربان کرنا اتنا بڑا کلیجہ کوئی رکھتا ہی نہیں ہے. وہ صرف واحد حسین کی ذات ہے, وہ میرے آقا حسین کی ذات ہے, وہ میرے آقا صرف میرے آقا حسین کی ذات ہے. وہی آقا حسین جب چلتے تو یوں کہا جاتا ہے دین نانا کا بچانے جب نواسا نکلا, دین نبی کا دین نانا کا بچانے جب نواسا نکلا. ایک ایک کر کے یزیدیوں کا جنازہ نکلا, ایک ایک کر کے یزیدیوں کا جنازہ نکلا. اے علی جنگ میں جب آپ کا بیٹا نکلا, اے علی جنگ میں جب آپ کا بیٹا نکلا, وہ تو صبر کا موقع تھا. نہیں تو حسین ایسے ہیں کہ اگر وہ روٹھ جائے تو منانے کو فرشتہ نکلا. جائے اگر وہ روٹھ جائے, اگر وہ روٹھ جائے تو منانے کو فرشتہ نکلا. اور یہ جنگ تھی ہی ایسی رب کائنات کے بارگاہ میں جو اجل سے ہی قائم تھی, جس کی بشارت رسول کائنات کو پیدائش کے حسین میں دی گئی تھی. تبھی تو یوں شاعر نے کہا ہے جنگ منظور نہیں تھی ورنہ تھے علی اکبر کافی, جنگ منظور نہیں تھی ورنہ تھے علی اکبر کافی. سارے لشکروں کے لیے تنہا علی اصغر تھے کافی, سارے لشکروں کے لیے تنہا علی اصغر تھے کافی. دینے آئے تھے ہمیں دین و رضا کی تعلیم, دینے آئے تھے ہمیں صبر و رضا کی تعلیم, دینے آئے تھے ہمیں صبر و رضا کی تعلیم. نہیں تو ہزاروں کے لیے وہ 72 تھے کافی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. نہیں تو ہزاروں کے لیے وہ 72 تھے کافی. یہ آقا حسین کی ذات ہے جن کی بلندی میں کیسے بیان کروں, وہ بہت زیادہ بلند و بالا ہے. اگر ان کے بارے میں سننا ہو تو ایک حدیث سن لو مسلمانوں. وہ صحابی رسول جو کثیر انداز میں راوی ہے, جن کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے, فرماتے ہیں مدینے کے سرزمین میں ایک صحابی رسول کا انتقال ہوا. ان لوگوں نے کہا, ان کے چاہنے والے, ان کے اولاد, ان کی اولادوں نے یہ ارادہ ظاہر فرمائی کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے, میں چاہتا تھا کہ رسول کائنات کے دور میں انتقال ہو تو جنازہ رسول کائنات ادا کرائے. اب رسول کائنات پردہ کر گئے ہیں, تب ان کے گھر والوں کے میں سے کسی ایک کو دعوت دی جائے گی. فرماتے آقا حسین کے بارگاہ میں دعوت پیش کی گئی. سرکار میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے, وہ صحابی رسول ہے, آپ تشریف لے آئیے نماز جنازہ ادا کرانے کے لیے. فرماتے منظور ہے. آقا حسین تشریف لے گئے. الحمدللہ جب تشریف لے جاتے ہیں تو نماز جنازوں سے دور سب سے پہلے اپنی جوتی مبارک, نالین مبارک اتارتے ہیں, اور اتارنے کے بعد اپنے نرم نازک پیروں کو زمین میں زمین دوش کرتے ہیں, اور زمین کے ذریعے سے دھول کے آغوش میں لپٹتے ہوئے آپ آگے تشریف لے جاتے ہیں. نماز جنازہ ادا ہو گئی, واپس تشریف لا رہے تھے, آپ کی جوتی مبارک کے پاس آ رہے تھے. اسی محفل میں ایک بزرگ ہے جو اپنے اوپر چادر مبارک اڑے ہوئے ہیں. فرماتے کہ وہ اپنے کمر کو جھکائے ہوئے تھے, اور جیسے ہی آقا حسین کو دیکھتے کہ ان کے پیر مقدس میں دھول اور گرد و غبار لگ چکے ہیں, آپ جوتی مبارک پہننے ہی والے تھے, اپنے پیر کی زینت بنانے ہی والے تھے, اس سے پہلے دوڑتے ہوئے یہ بزرگ گئے, اور جانے کے بعد سب سے پہلے اپنے امامہ کا یہ کپڑا ہے, اسے شملہ کہا جاتا ہے. فرماتے یہ بہت پاک ہے کیونکہ یہ امامہ جو ہے الحمدللہ فرماتے
फरमाते इससे पाक चीज को पाक कपड़े से साफ किया जाता है। वो बुजुर्ग ने उस जूती मुबारक को पहले साफ किया और साफ करने के बाद आका हुसैन के पैर मुकद्दस को साफ किए और साफ करने के बाद बोसा दिए और बोसा देने के बाद फरमाते सरकार अब इस जूती मुबारक को आप अपने पैर की जीनत बनाए। लोगों ने जिस मोहब्बत को देखा तो हैरत में पड़ गए। फरमाते ये बुजुर्ग है कौन? जब सबकी निगाह उनके जानिब थी तो चादर मुबारक जब सर से उठा तो देख रहे कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू हुरैरा की जात है। हजरत अबू हुरैरा की जात है। फरमाते हैं अबू हुरैरा ये नया अंदाज मोहब्बत का क्यों है? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं खुदा की कसम रसूल कायनात ने मेरे हुसैन की इतनी तारीफ बयान की है, इतनी अज़मत बयान की है, इतनी हदीसें मौजूद है, अगर उसे तुम्हें सुना दिया जाए तो तुम जब तक जिंदगी रहेगी तुम उनको कांधे पे लेके घूमते नजर आओ, कांधे पे लेके घूमते नजर आओगे, अपने हाथों के हथेली में बैठा करके लेके चलोगे, कभी भी उनकी जिंदगी में जमीन पे आने नहीं दोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इस कदर बुलंद वाला है आका हुसैन, इस कदर अजमत वाले हैं आका हुसैन, इस तरह लाजवाब शख्सियत वाले हैं आका हुसैन। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचो मुसलमानों वो आका हुसैन आशूरे के दिन करबला के सरजमीन में है। कौन सा करबला? जो आशूरे के दिन कायम हुआ था। ये कौन सा दिन है जिसे आशूरा कहा गया? ये सिर्फ करबला में ही मशहूर हुआ कि ये दिन पहले भी मशहूर था? फरमाते आओ आशूरे के दिन की खासियत बताता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह शहादतें आपके सामने पेश करूंगा और इसमें एक नुक्ते की बात भी बयान करते हुए आगे बढ़ूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है मेरे मौला मुझे हक कहने की तौफीक और रफीक अता फरमा। आज नरम नहीं बल्कि तेजी के साथ आपके सामने में दास्तां लेकर वो बला सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। ध्यान रखिएगा, इधर उधर अपने चेहरे को अपने ज़हन को मत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें देखते रहिए, मैं आपको मुस्कुराहट वाले चेहरे को देखता रहूंगा और कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह हत्तल इम्कान अपने इल्म के साथ दास्तां लेकर वो बला आपके सामने पेश कर सकूं। आप यहाँ बैठे हो लेकिन आपकी निगाहों के सामने करबला ला सको। करबला का दिन जो कायम हुआ वो 10वीं मुहर्रम आशूरे का दिन है। उससे पहले 25 ऐसी नियामतें जो जाहिर हुई है उसका पहले जिक्र सुन लो मुसलमानों। फरमाते आशूरे का दिन इतना मकबूल दिन है। फरमाते उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को पैदा फरमाया, वो आशूरे का दिन था। हजरत आदम अल्लाह नबीना को जन्नत में दाखिल फरमाया, वो आशूरे का दिन था। फरमाते हजरत आदम अल्लाह नबीना की तौबा कबूल हुई, वो आशूरे का दिन था। हजरत इब्राहीम अल्लाह नबीना अलैहिस्सलाम को आग से निजात मिली, फरमाते आग को गुले गुलजार बना दिया गया, वो आशूरे का दिन था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट और सख्ती से जब नजात मिलती है वो आशूरे का दिन है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं की सख्तियों से जब बाहर निकलते आप वो आशूरे का दिन था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब बीमारी से शिफा मिलती है वो आशूरे का दिन है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो हुकूमत दुनिया मुयस्सर आती है फरमाते वो आशूरे का दिन है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती मुबारक जूदी पहाड़ से जाके टकरा के नजात मिलती है फरमाते वो भी आशूरे का ही दिन है। हजरत ईसा रूहुल्लाह पैदा हो रहे हैं वो आशूरे का दिन है। हजरत ईसा रूहुल्लाह को आसमान में उठाया जा रहा है वो आशूरे का दिन है। हजरत मूसा अला नबीना तस्लीम को उनके रियाया के साथ जो दरिया से निकाला गया और फिरौनियों को उसमें गर्क किया गया फरमाते वो भी आशूरे का ही दिन था। अल्लाह अकबर। खुसूसियत ये आशूरे के दिन की कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को जिस दिन पैदा फरमाया वो आशूरे का दिन है। अल्लाह ने ज़मीन को जिस दिन पैदा फरमाया वो आशूरे का दिन है। अल्लाह ने चांद को जिस दिन पैदा फरमाया वो आशूरे का दिन है। अल्लाह ने सितारों को जिस दिन पैदा फरमाया वो आशूरे का दिन है। अल्लाह ने कुर्सी को जिस दिन पैदा फरमाया वो आशूरे का दिन है। अल्लाह ने लौह को जिस दिन पैदा फरमाया वो आशूरे का दिन है। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचो मुसलमानों ये तमाम बड़ी बड़ी नियामतें जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई अता की गई फरमाते वो आशूरे का ही दिन था। और बिलखुसूस मैंने जो कहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ये हजरत नूह आदम सानी है क्योंकि उससे पहले जितने भी थे जो कश्ती नूह पे बैठे थे वही सलामत रहे और उन्हीं से नस्लें चली, इसलिए उन्हें आदम सानी कहा जाता है। कौन है हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिनकी दुआओं से तूफान नूह आया था और जितने भी मुनाफिकीन थे सबके सब उस तूफान में गर्क हो गए थे। फरमाते जूदी कश्ती को फरमाते कश्ती मुबारक नूह को अभी ठहरने की कोई जगह मुयस्सर नहीं आ रही थी, जगह मुयस्सर नहीं आ रही थी तो तारीख गवाह है। हजरत नूह फरमाते हैं पंजतने पाक के सदके में मेरी कश्ती जूदी पहाड़ पे जाके पंजतने पाक के सदके में। लोग कहेंगे नूरी साहब इसको साबित कैसे करोगे? मैंने कहा साबित करने के लिए मौला अली है तो सही, मौला अली है तो सही, मौला अली तो है। हजरत मौला अली
کی جام شہادت جب پینے والے تھے، ارشاد فرماتے ہیں حسین اے حسن سنو، میری جو ہے قبر ہے فلاں راستے پہ موجود ہے، تم میری نماز جنازہ کو لینا اور لے جانے کے بعد فلاں راستے میں جانا، اور جانے کے بعد ایک پتھر ہے، فرماتے وہ پتھر ابھی چمک نہیں رہا ہے، لیکن جب میرے جسم کی خوشبو پائے گا وہ پتھر چمکنے لگے گا، جب اس پتھر کو ہٹاؤ گے تو وہاں پہ قبر ملے گی، اسی جگہ مجھے دفنانا۔ تو آقا حسن فرماتے ہیں اے علی، اے میرے بابا، یہ تو بتاؤ یہ قبر کیا اجل سے بنی ہوئی ہے؟ اس کو کھودنے والے کون ہیں؟ آخر اس کو کھودا کس نے ہے؟ تو پھر مولا علی فرماتے سنو، یہ وادی وہ وادی ہے جس میں کشتی نوح جودی پہاڑ سے جا کے ٹکرا کے رکی تھی اور نجات پائی تھی، یہ عراقی علاقہ وہی علاقہ ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت فرما دیا تھا مقام مولا سنو، مقام علی سنو، حضرت نوح فرماتے اس وقت کہ سنو یہ عراقی وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک شہر آباد ہوگا جس شہر میں کو کوفہ کہا جائے گا، اس میں ایک تنے مبارک جامع شہادت پیئیں گے، اس کا نام علی ہوگا، علی۔ ان کے لیے میں ابھی سے ہی اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر تیار کر رہا ہوں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ابھی سے ہی میں نے قبر تیار کر دی۔ تیار کرنے والے حضرت نوح علیہ السلام کی ذات، ہزاروں ہزار سال گزر گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں وہ تیار ہے، میرے بدن اور جسد مبارک کی خوشبو پتھر سن گے تو پتھر چمکنے لگے۔ اسے ہٹانا، وہاں پہ لے جا کے دمنا۔ یہ تمام جو شیعان کی کتابوں میں وہ جانے، اس کے اعمال جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سنا کر حق پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا یہ کشتی جو جودی پہاڑ میں جا کے ٹکرا کے رکی تھی، نجات پائی تھی، فرماتے وہ عاشورے کا دن تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ 24 وہ نعمتیں تھی، 25ویں نعمت یہ جو کربلا کے سرزمین میں ہوا، جس کی تیاری آقا حسین کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون آقا حسین؟ جو مدینے کے سرزمین کو الوداع کہہ چکے ہیں، جو مکے کے سرزمین پہ پہنچ چکے ہیں۔ اب مکے کے سرزمین میں ہے آقا حسین۔ مکے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت عباس سے ملاقات ہوتی ہے۔ ارشاد فرماتے عبداللہ ابن زبیر، مدینے کی سرزمین میں بڑی تکلیفوں کا معاملہ ہے، یزید نے بڑی سختیوں پہ سختیاں کر رکھی ہے، اب ہم نے نانا کا شہر چھوڑ دیا ہے، مکے میں بڑی آسانیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں آپ یہیں پہ تشریف فرمائیے، اب آپ کو آگے جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے یہ بہترین شہر ہے جسے مکہ کہا گیا ہے، لیکن تاریخ کو کچھ اور ہی گواہی دینی تھی، تاریخ کو کچھ اور ہی نقشہ بیان کرنا تھا۔ کوفیوں کے سرزمین سے خطوط آنا شروع ہو گیا، ایک کے بعد دیگر وہی کوفہ جس جگہ پہ آقا حسن مصطفیٰ کو گالوں پہ تھپڑ مارے گئے تھے، یہ وہی کوفہ کی سرزمین ہے جس زمین پہ آقا امام حسن مصطفیٰ کے پیر مقدس سے جو ہے مسلح کو چھین لیا گیا تھا، جس کو آر المسلمین بھی کہا گیا تھا۔ امام حسن فرماتے یہ کوفے میں میرا دل نہیں لگتا، مجھے یہاں سے مدینہ چلا جانا چاہیے۔ اسی کوفے کے سرزمین میں شیعان علی نے خطوط پہ خطوط لکھنا شروع کر دیا، آپ کو ہماری رہنمائی کے لیے آنا پڑے گا، آپ اگر نہیں آئیں گے تو یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں اور ہمارے ایمان کا معاملہ گڑبڑ ہوا تو روز قیامت میں آپ کو گواہی دینی پڑے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ اتنا کہنا تھا۔ امام آقا حسین فرماتے کہ اب اس خطوط کے بعد اب ہمیں جانا ہی پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں آپ کو اگر جانا ہی ہے تو آپ سے پہلے کوئی قائد بنا کر کے بھیج دیا جائے اور اس کے خبر گیری کے لیے کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہ کوفہ کے سرزمین میں رہنے والے ان کے تمام چیزوں کے محبتیں آپ کے لیے کیسی ہے۔ فرماتے کون جائے گا؟ اور انتخاب ہوا حضرت عقیل کے شہزادے کا جن کا نام امام مسلم ہے۔ امام مسلم کو تیار کیا گیا، امام مسلم فرمایا آقا میں تیار ہوں۔ امام مسلم ابن عقیل فرماتے ہیں کہ میں تیار ہوا اور تیار ہوتے ہی میرے دو شہزادوں نے میرے دامن کو پکڑ کے کہا اے میرے بابا، رات کو سوتا ہوں تو آپ کے قریب قرآن کی تلاوتیں آپ کی سنتا ہوں، آپ کے بغیر تو دل نہیں لگتا۔ حضرت محمد ابراہیم نے ارشاد فرمایا کہ آقا میرے بابا مجھے ساتھ میں لے کے چلیے۔ حضرت مسلم نے ان دونوں بچوں کو ساتھ میں لیا، فرماتے کوفے کے سرزمین میں گئے۔ کوفی لا یوفی یعنی مطلب وہ اعتبار کے مطابق جو ہے اعتبار والے لوگ نہیں، اسے کوفہ کے سرزمین کہا جاتا ہے، اسی لیے پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا تھا اسے کوفہ بھیجا جائے۔ فرماتے جب کوفہ پہنچے حضرت مسلم بڑی آپ کے استقبال کے لیے لوگ مرحبے کے نعرہ لگائے، آپ کے آنے کی آمد کی خوشیاں ظاہر کیے۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں جیسے ہی میں کوفے کے سرزمین میں اپنا قدم رکھا اس وقت وہاں کا گورنر کا نام حضرت نعمان بن بشیر تھا جو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، جو شیعان علی تھے، علی سے محبت
محبت کرنے والے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام مسلم فرماتے ہیں میں نماز کے لیے گیا اور جیسے ہی میں نماز کے لیے گیا تو میرے ہاتھ پہ بیعت قبول کرنے والے امام حسین کے نام سے کم 12,000 کی تعداد تھی. میں خوش ہو گیا کہ یہاں کا ماحول بھی اچھا ہے, یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں. گھر کا دروازہ کھول دیے ہیں. فرماتے امام مسلم آپ جو ہے قریش کے شہر سوار ہو, آپ علی کے بھائی کے شہزادے ہو, آپ خاندان قریش کے شہزادے ہو, آپ مدینہ مکے کے پھول ہو, آپ میرے گھر تشریف لے آئیے. ارشاد فرماتے میرے گھر آ جائیں گے تو میرے گھر میں برکتیں آ جائیں گی, میرے گھر میں آپ اپنا قدم رکھیں گے تو میرے گھر میں رحمتوں کی بشاریں ہو جائے گی. آپ اگر ایک وقت کا کھانا میرے گھر کھائیں گے تو کل روز قیامت میں اس کا بدلہ رب کائنات مجھے عطا فرمائے گا. یہ ماحول بن چکا تھا کوفے کے سرزمین میں. اور کوفے والوں نے کہا تھا امام مسلم کے جو 2 شہزادے تھے ان کو کبھی کاندھے پہ بیٹھاتے تھے, کبھی گودے مبارک میں بیٹھاتے تھے. اس طرح محبتوں کو ظاہر کیا. کئی تعداد میں یعنی 40,000 کسی کتاب میں لکھا ہے, کسی میں 36,000 کی تعداد لکھی ہے. امام حسین کے نام پہ بیعت قبول کر لیتے ہیں. بیعت قبول کرنا تھا. خوشگوار ماحول کو دیکھا, بڑا محبتانہ ماحول کو دیکھا. امام مسلم نے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ آپ تشریف لے آئیے, آپ کے لیے یہ بہترین جگہ ہے, آپ کے لیے امان بھی ہے, آپ کے لیے ہموار لوگ بھی ہے. فرماتے یہ معاملہ طے ہو گیا. ادھر امام حسین کی ذات ہے, لیکن کیا معاملہ تھا؟ یہ نعمان بن بشیر کی محبت کے ظاہر کرنا. یزید تک خبر پہنچا دی گئی, اے یزید تمہاری معاملہ ختم ہے, تمہارے تخت کو تکلیف ہے, تمہارے تخت میں بیٹھنے کا معاملہ ختم ہے. اس لیے کہ امام حسین ان قریب کوفہ آنے والے ہیں. یہاں کے تمام لوگ ان کو چاہنے والے, ان کے ہاتھ میں بیعت قبول کر چکے ہیں. امام مسلم آنے کی وجہ سے نعمان بن بشیر کی جانب سے کوئی حکمرانہ فیصلہ نہیں ہے. اس لیے یزید نے کہا موقع کا فائدہ اٹھایا جائے. نعمان بن بشیر نرم دل کے ہیں, اس لیے اس کی گورنری ختم کی جاتی ہے, معزول کر دی جاتی ہے. اور اس کے جگہ بصرہ میں ایک گورنر تھا جن کا نام عبیداللہ ابن زیاد ہے. ابن زیاد ابن ابی, جس کے باپ کا نام پتہ نہیں, یعنی عبیداللہ کے دادا کا نام پتہ نہیں. تاریخ میں آیا کہ وہ ایک زانی کا بیٹا تھا, وہ ایک زانی کا بیٹا تھا جس کی نسلوں کا پتہ نہیں ہوتا. وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں, اور جو اہل بیت سے محبت کرے وہ حقیقی نسل والے ہوتے ہیں, وہ حقیقی نسل والے ہوتے ہیں. فرماتے نسل اگر سچی ہے, اگر پتہ کرنا ہو تو علی کی محبت ظاہر کرو, اہل بیت کی محبت ظاہر کرو. اگر وہ مسکرا دے سمجھ لو اس کا ایمان تازہ ہے, سمجھ لو اس کی نسلیں بہتر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سوچو ذرا, تصور کرو. عبیداللہ ابن زیاد کو خط دیا گیا. عبیداللہ ابن زیاد جو گورنر بصرہ تھا, وہ وہاں سے ہٹ کر کے وہ آیا کہاں سے, جہاں پر مکے کے سرزمین سے جو راستہ جا رہا تھا اسی راستے سے نقاب حسین پہن کر کے, مطلب ایسا پوشاک پہنا کہ جس سے لوگوں کو لگے کہ حسین, امام حسین, آقا حسین, مولا حسین جو مکے کے سرزمین سے تشریف لائے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. دھوکہ کھا گیا. اب تو عبیداللہ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں پھنسا, اور پھنسنے کے بعد اوپر جانے کے بعد, دوسری منزل کے اوپر چھت میں جانے کے بعد چہرے کو بے نقاب کیا اور کرنے کے بعد کہا کہ اے کوفے والا سنو, میں یزید کی جانب سے حاکم بن کر کے آیا ہوں, میں یہاں کا گورنر بن کے آیا ہوں. یہ نعمان بن بشیر کا معزول نامہ ہے جو یزید کی جانب سے ہے. اب میں کوفے کا گورنر بن چکا ہوں. اے لوگوں سنو, اب سختی کا یہ معاملہ ہے کہ یزید نے کہا ہے ہر حالت میں حسین سے بیعت لی جائے گی, کیونکہ آج کے وقت میں امیر المومنین یزید ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کون؟ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا. اتنا کہنا تھا لوگوں کے چہرے کے سامنے. یہ بات یہ تھی کہ عبیداللہ ابن زیاد کے بارے میں پہلے سے پتا تھا یہ بہت زیادہ غلط انسان ہے, یہ بہت ظالم شخص ہے, یہ بہت زیادہ گندا اور بدتر انسان ہے, اس کی سیرت گندی ہے. اس وجہ سے لوگ ڈرنے لگے, اپنے قدم کو پیچھے کرنے لگے. اور کرنے کے بعد یہ کہا گیا آج سے جو بھی امام مسلم کو پناہ دیں گے ان کے ساتھ ان کے گھر کو جلا دیا جائے گا, اس کو قید میں رکھ کر کے اسے جو ہے سولی پہ چلا دیا جائے گا. یہ تمام احکامات سنا دیا گیا. اب کیا تھا مسلمانوں, یہی کوفہ جس میں امام مسلم سے محبت کرنے والے دروازہ کھول کے رکھے تھے, اب ہر ایک کے دروازہ بند ہونا شروع ہو گیا, ہر ایک کا دروازہ بند ہونا شروع ہو گیا. اگر تھے کوئی عاشق سیان علی تو جن کا نام ام ہانی ہے, فرماتے انہی کے گھر میں تھے. حضرت امام مسلم انہی کے گھر پہ موجود تھے. جس جگہ رہتے تھے وہاں نہیں بلکہ ان کا دوسرا مکان تھا, اس جگہ موجود تھے. لیکن مسلمانوں جب پتا چلا عبیداللہ ابن زیاد کو کہ ام ہانی کے گھر پہ امام مسلم ہے اور کوئی پناہ دینے والا کوفے کے سرزمین پہ کوئی نہیں ہے, یہ وہی کوفہ ہے جہاں سے خطوط لکھے جا رہے تھے آقا حسین کو کہ آپ آئیے, آپ کو ہم رہنما بنائیں گے. یہ وہی کوفہ ہے جو القریب چھوٹی سی دھمکی کی وجہ سے تمام معاملہ بدل گیا. یہ کوفے کے سرزمین کی یہ معاملہ بڑا پرانا ہے. اس میں حدیث بھی ہے, روایت بھی موجود ہے کہ اس کے لاعتبار لوگ یہیں پہ رہتے پائے جاتے ہیں جس کا نام کوفہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یقین مسلمان
مسلمانوں سب کے سب اپنے دروازہ بند کر رہے امام مسلم کے لیے. ایک ہی دروازہ کھلا ہے, وہ بھی چھپے ہوئے ہیں. ام ہانی کو پکڑ لیا گیا اور ام ہانی سے سوال جواب کیا گیا. یہ تو بتائیے آپ نے کس طور پہ امام مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھے ہیں؟ فرماتے میں نے اپنے گھر میں پناہ نہیں دیا. جب اس کے سامنے ایک عاقل نام کے انسان کو گواہ کے طور پہ پیش کیا گیا تو اس نے کہا ہاں میں نے پناہ تو دے رکھی ہے لیکن میرے گھر پہ نہیں جس میں رہتا ہوں, بلکہ میرا دوسرا گھر ہے اس پہ دے رکھی ہے. یعنی آپ اپنے قول پہ سچے جن کا نام ام ہانی ہے. ارشاد فرماتے امام مسلم کے لیے ہر دروازہ بند ہو گیا. ام ہانی کو قید کر لیا گیا اور لوگوں کے سامنے یہ باتیں مشہور ہو گئی. ام ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے, ام ہانی کو سزا دی گئی ہے. جب لوگوں کی جانب یہ باتیں آئی, ام ہانی ایک بڑے قبیلے کے بہترین سردار تھے, اس لیے ان کے لیے 5000 تلواریں نکل گئی اور گورنر ہاؤس کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. اے عبید اللہ ابن زیاد, ام ہانی کا چہرہ دکھاؤ نہیں تو ہم گھراؤ کریں گے. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا گھراؤ کرے تو بڑا تکلیف ہو جائے گی. ایک تو پہلے سے ہی بصرہ کی حکومت میرے خطرے میں تھی, اب کوفے کے سرزمین کے جو ہے وہ کرسی بھی خطرے میں ہو جائے گی اور یزید کے لیے میں بہتر انسان ثابت نہیں ہوں گا. اس لیے اس نے کہا ام ہانی کا چہرہ لوگوں کے سامنے کر دیا جائے. ام ہانی کا چہرہ سامنے کر دیا گیا. کرنے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. اس نے کہا ام ہانی زندہ ہے لیکن قید میں ہے, اس لیے کہ ان نے امام مسلم کو پناہ دی ہے. اللہ اکبر. امام مسلم کے لیے اب ہر دروازہ بند ہے. امام مسلم کے ساتھ 2 شہزادے ہیں, رات کے اندر نکلے ہیں جہاں دروازے کھلے ہوتے تھے. کاش میرے گھر میں امام مسلم آئے, کاش میرے گھر میں امام مسلم آئے, لیکن آج دروازہ بند ہے. بتاؤ مسلمانوں, حالت مسافر میں ہے, گھر کوئی اپنا نہیں ہے, ہر گھر کا دروازہ بند ہو. بتاؤ پلانے والا کوئی وہاں موجود نہیں, پلانے والا وہاں کوئی موجود نہیں, اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 شہزادے ہیں. اتنی تکلیف ہو رہی ہوگی امام مسلم کو. اس کیفیت کو سمجھو مسلمانوں جس میں دروازے بند ہو, ہر دروازہ بند ہو, پلانے والا کوئی سامنے سے دعوت نہ دیتا ہو, یہاں تک کہ حالت مسافرت میں ہو, دروازے بند ہو اور اپنے ہی ہو جو کہہ رہے کہ میں آپ پہ جان دے دوں گا, لیکن وقت آیا تو اپنے دروازے کو بند کر لیا. اس عالم میں آپ آگے تشریف لے جانے لگے. ایک دروازے میں روشنی دکھائی دے گی, اجالا دکھائی دیا, تو انہوں نے کھٹکھٹایا امام مسلم سے. اندر سے آواز آئی حضرت طاعہ کی. انہوں نے دروازے کو کھولا. انہوں نے کہا آپ کون ہو؟ آپ سچے تھے, سچے گھرانے کے شہزادے تھے, تو آپ نے سچ بولا میرا نام امام مسلم ہے. حضرت طاعہ جو شیعان علی میں سے تھے فرماتے آپ کے لیے تو پوری حکومت پیچھے پڑی ہوئی ہے, اس لیے آپ میرے گھر میں تشریف لے آئیے. اللہ اکبر کبیرہ. ارشاد فرماتے گھر کے اندر داخل کر لیے حضرت امام مسلم کو, اور امام مسلم نے حضرت طاعہ کی مدد سے قاضی شرح کے پاس اپنے بچوں کو, فرزند مبارک کو پہنچا دیے بڑی امانت کے ساتھ. رات کے اندھیرے میں کام چل رہا ہے, کوفے کے سرزمین میں ہے, ہر طرف یہ بات پھیلی ہوئی ہے. امام مسلم کو جو لا کر کے گرفتار کر کے دے گا اسے انعام دیا جائے گا, اسے حکومت کے عہدے دیے جائیں گے, اس کے بڑے جواہرات عطا کر دیے جائیں گے, اس کو بڑے منصب میں بٹھائے جائیں گے. امام مسلم کے لیے وہاں ایک ایک گھڑیاں تکلیف دے تھی, لیکن امام مسلم کو خود کی فکر نہیں تھی. امام مسلم کو فکر تھی تو اس خط کی جو خط لکھ چکے تھے امام حسین کے لیے کہ یہاں کا ماحول اچھا ہے, آپ کو آنا ہے. فرماتے میری جان جائے آقا حسین کی محبت میں تو مجھے قبول ہے, لیکن آقا حسین جو آ رہے ہیں وہ تو شہزادوں کے ساتھ آ رہے ہیں نا, وہ تو شہزادیوں کے ساتھ آ رہے ہیں نا, وہ اپنے شریک حیات کے ساتھ آ رہے ہیں, وہ تو بچی اور بچیوں کو لے کے آ رہے ہیں, وہ تو بوڑھے اور نوجوانوں کو لے کے آ رہے ہیں. ان کے پاس تو جنگ کے لیے کوئی ہتھیار بھی موجود نہیں ہے, بڑے مختصر سے سامان لے کے آ رہے ہیں. میرے آقا حسین کا کیا ہوگا آنے کے بعد؟ یہ کوفیوں نے تو اپنا مرتبہ اپنی بات سے اپنے پلٹ گئے. اتنا کہنا تھا امام مسلم تو آ کے گھر پہ یہ خبر پہنچ گئی محمد بن اشعش کو. محمد بن اشعش اس وقت اس کے کمانڈر کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد کے, جو سپاہیوں کا کمانڈر تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اس پہ حملہ کیا جائے. 100 یا 200 آدمیوں کے ساتھ, یا 500 تاریخ میں آتا ہے کہ امام مسلم جو طاعہ کے گھر میں چاروں طرف سے محاصرہ کر دیا گیا, اور جب محاصرہ کر لیا گیا تو حضرت طاعہ سے امام مسلم نے پوچھا یہ تو بتاؤ آخر یہ کھٹ کھٹ کی آواز کیوں آ رہی ہے, یہ کھٹ کھٹ کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو حضرت طاعہ نے فرمایا لگتا ہے میرے گھر کا محاصرہ ہو چکا ہے. اے امام مسلم اب آپ کی جان کو خطرہ ہے. امام مسلم فرماتے دروازہ کھولو. دروازہ کھول دیا گیا, آپ باہر تشریف لائے. لانے کے بعد آپ نے دیکھا محمد بن اشعش ہے جو بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے بیٹھا ہے کہ سنو آگے بڑھو. اے امام مسلم تمہیں عبید اللہ ابن زیاد نے پکارا ہے, تمہیں گرفتار کر کے لے جاؤں گا. لیکن یہ قریش کے شیشوار تھے, یہ کیسے ہی ہاتھ پہ دے دیتے, کیونکہ انہیں بیچنے والے آقا حسین جو تھے. امام مسلم نے کہا پہلے میرے تلوار سے تو بات کرو. ارشاد فرماتے امام مسلم نے اب نیام سے تلوار کو نکالی, اور نکالنے کے بعد کہا کہ میرا مقابلہ کرو. ایک ایک
ایک کر کے مقابلہ شروع ہوا، پھر سے فی جہنم کرتے چلے گئے۔ امام مسلم کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو امام مسلم نے حضرت طاعہ سے فرمایا کہ پیاس لگی ہے، لطش لطش کی آواز آئی تو حضرت طاعہ نے اپنے گھر سے پیالے میں پانی دیا، فرماتے اوپر سے کا گہراوا تھا، اوپر سے ایک تلوار و بھالے ایسے چلے کہ امام مسلم کے ہوٹے مبارک اوپر کے ناک کے ذریعے سے کٹتا نظر آیا، فرماتے ہاتھ میں پیالہ تھا، پیالے میں پانی اور وہ خون کا قطرہ پانی میں گر گیا۔ امام مسلم فرماتے ہیں یہ خون کا پینا حرام ہے، اس لیے پانی کو چھوڑ دیتے امام مسلم۔ پھر امام مسلم اپنی تلوار کو لے کر کے لڑنا شروع کرتے ہیں، ایک ایک کر کے 100 سے زائد لوگوں کو کوفے کی گلیوں میں رات کے اندھیرے میں فی نار جہنم کرنے والے امام مسلم وہاں پہ موجود ہے۔ محمد بن اشعث نے کہا عبید اللہ ابن زیاد اپنے سپاہیوں کے تعداد بڑھا دو، ایک بندہ مجاہد آئے ہیں لیکن ان سے لڑنے کے لیے 5000 کی تعداد کم پڑ جائے گی، ان کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے۔ محمد بن اشعث نے کہا 5000 سپاہیوں کے ساتھ ان کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ لڑتے لڑتے یہاں تک کہ کما کہو ہلکا بنا کر کے امام مسلم سے محمد بن اشعث نے آخری حربہ استعمال کیا۔ جنگ میں حربے چلتے تھے، جنگ میں چالاکیاں چلتی تھی، تو محمد بن اشعث نے کہا آپ ہار جاؤ گے، اپنے تلوار کو نیام میں لے لو، اور نیام میں لینے کے بعد آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو امان دیا جائے گا۔ امان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جان بخشی جائے گی، امان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ سے زیادہ سختی نہ کی جائے گی۔ محمد بن اشعث نے کہا امام مسلم آپ کو امان دیا جائے گا۔ امام مسلم کو پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے بارگاہ میں پہنچا، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جو ہے پہنچایا گیا۔ امام مسلم کو راستے میں تلوار کھینچ لی گئی تو امام مسلم نے کہا تھا یہی ہے امان؟ امان کا مطلب کیا یہی سکھایا گیا ہے تمہیں؟ تم نے قرآن پڑھا ہے، تم نے شریعت اسلام کو جانا ہے، امان کا مطلب تلوار نہیں چھینی جائے گی، ان کے جو ہتھیار ہے ان کو نہیں لیے جائیں گے، امان کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ لیکن تم نے آج چالاکی کہی ہے محمد ابن اشعث، کہنے لگا عبید اللہ ابن زیاد کی جانب سے حکم تھا کہ جو امام مسلم کو پکڑ کے لائیں گے اسے انعام دیا جائے گا، میں اس انعام کے حقدار بن جاؤں گا۔ امام مسلم کو جو ہے گورنر ہاؤس میں لے جایا گیا، اور لے جانے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے بات اور سوال و جواب ہوتے گئے، اور تمام مسائل حقہ جو امام مسلم کے ساتھ امام حسین کے ساتھ کوفے کے سرزمین سے خطوط کے تھے وہ تمام باتیں بیان کر دی۔ تو پھر عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اب بولو یزید حق پہ ہے، اب بولو یزید حق پہ ہے۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ میرے آقا حسین کل بھی حق پہ تھے، آج بھی حق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا حسین یا حسین یا حسین۔ کل بھی حق پہ تھے، آج بھی حق پہ ہے۔ اتنا سننا تو عبید اللہ ابن زیاد کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ اسے پکڑو امام مسلم کو، اور امام مسلم کو پکڑنے کے بعد چھت پہ لے جایا گیا، اور لے جانے کے بعد وہ دارالعمارہ کے اوپر رکھ کر کے ان کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جسد مبارک مسلم جب زمین پہ گرا تو تسلی نہ ہوئی، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا لوگوں کو دکھانے کے لیے دارالعمارہ سے نیچے گرا دو، اور ماتے اوپر سے امام مسلم کے لاش مبارک کو، جسد مبارک کو نیچے گرا دیا گیا۔ اتنی بے حرمتیاں ہو مسلمانوں، یہ قربانیاں تھی اسلام کے لیے، کیسے بھلا دیں ہم امام مسلم کو۔ امام مسلم کے جسد مبارک کو پھر لایا گیا، پھر سے دارالعمارہ سے نیچے گرا دیا گیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے دیکھو دیکھو امام مسلم کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر پتا چلا امام مسلم کے 2 شہزادے ابھی کوفے کے سرزمین میں موجود ہیں۔ حکم نامہ سنا دیا گیا عبید اللہ ابن زیاد سے کہ اے کوفے کے لوگوں سنو، ابھی بھی امام مسلم کے شہزادے یہاں پہ موجود ہیں، ان کو جو بھی پکڑ کے لائے گا اسے ہم انعام دیں گے۔ اگر یزید نے پوچھ لیا کہ اس کے بیٹے کہاں پہ موجود ہیں تو پھر اسے کیا جواب دیں گے؟ شاہد ہوا کہ سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے، یہ دونوں شہزادوں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ قاضی شورے کو جب پتا چلا کہ امام مسلم شہادت کا جام پی چکے ہیں، قاضی شورے وہ جو شیعہ علی میں سے تھے، جو اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں تھے، قاضی شورے کی آنکھوں میں اشک باریاں آ گئی، اور آنے کے بعد قاضی شورے نے اپنے ہاتھ کو امام مسلم کے دونوں شہزادوں کے سروں پہ دیا، ایسا دیا جیسے یتیم کے سر پہ ہاتھ دیتے ہیں، اتنا دینا تھا۔ امام مسلم کے شہزادوں نے کہا اے قاضی شورے لگتا ہے ہم یتیم ہو چکے ہیں، لگتا ہے کہ ہم یتیم ہو چکے ہیں۔ بتاؤ مسلمانوں، انجان سا شہر، انجان سی گلیاں، انجان سے لوگ، اس میں 2 ننھے ننھے شہزادے جو باپ کے بھروسے آئے تھے، جو اپنے والد کے دامن کو پکڑ کے آئے تھے، جو اپنے والد کے ہاتھ کو پکڑ
کے آئے تھے، ابھی تو جوانی کے دہلیز تک نہ پہنچے تھے، جن کا نام محمد ابراہیم ہے، جو امام مسلم کے دو شہزادے ہیں، جو کوفے کے سرزمین میں ہے۔ قاضی شریف نے کہا آپ تو ایک کام کرتے ہیں، جو مدینہ و قادسیہ میں جانے والے راستے ہیں اسی پہ لے جا کے چھوڑ دیا جائے گا، تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ جو قافلہ ملے اس کے ساتھ آپ مدینہ روانہ ہو جائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دونوں شہزادے ہیں، انجان شہر ہے، بڑے بڑے انسان اگر کسی جنگل میں سفر کرے تو ساز و سامان کے ساتھ نکلتے ہیں، لیکن یہاں کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی جوانی نہیں ہے، کوئی پکڑنے والا اس کو اٹھانے والا نہیں، سب کوئی ڈرے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جائے تو کون جائے؟ امام مسلم کے دو شہزادوں کو راستے مدینے پہ چھوڑ دیا گیا، کہا گیا جو قافلے آئے ان کے ساتھ چلے جانا۔ امام مسلم کے دو شہزادے اب دوڑتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں چل رہی ہیں، میرے بھائی میرے ہاتھ کو نہ چھوڑنا، اب شام کا وقت آ چکا ہے، میرے ہاتھ کو چھوڑو گے تو جنگل میں کہیں میں کھو نہ جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی سے کہے، فرماتے چھوڑ دو گے تو میں کہیں کھو نہ جاؤں۔ اللہ اکبر، دیکھو مسلمانوں، کوئی بڑا سے بڑا جہیم انسان، کوئی بہادر شخص بھی اگر اندھیرے میں کسی جگہ کھڑا ہو اور سنسنانے کی آواز آئی تو پھر وہ بندہ ڈر جایا کرتا ہے۔ تو بتاؤ اس مرحلے کو یاد کرو جب بیابان اور جنگل میں یہ دو شہزادے ہیں جو پھول کے طرح خوشگوار ہے، جنہوں نے تمام سختیوں کو ابھی دیکھا نہیں تھا، فرماتے یہ تو جوانی کے دہلیز تک ابھی پہنچے ہی نہیں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہاتھوں میں تلواریں بھی موجود نہیں، خود کو بچانے کے لیے ڈھال بھی موجود نہیں، کھانے کے لیے کوئی ٹکڑا موجود نہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ اے میرے بھائی چلتے جاؤ، ابھی رک جائیں گے تو قافلے پیچھے سے پکڑ لیں گے۔ پیروں میں چھلے پڑ گئے، فرماتے کاٹے لگتے، ایک آہ کی آواز نکالتے تو دوسرے بھائی ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے، زیادہ آواز سے مت چلانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قافلے جو یزید کے ہیں، قافلے جو حکومت کے ہیں وہ ہمیں پکڑ لے۔ فرماتے کیا ہوا؟ تاریخ اور بھی بتانی تھی، اسی تاریخ کے معاملے کے وہ بچے صبح کی چمکتی ہوئی روشنی کے ساتھ چہرے میں خوشیوں کی بہاریں لے کر کے یہ کہنے لگے لگتا ہے کوفے سے باہر آ چکے ہیں، لیکن کیا منظور تھا قسمت کو؟ فرماتے ایک احاطے سے دوسرے احاطے میں کوفے کے آئے تھے، ابھی تو کوفے کے گلیوں سے باہر بھی نہ نکلے تھے، جب جو ہے ان کے سپاہیوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد دونوں شہزادوں کو پوچھا تم کون ہو؟ یہ تو سچوں کے گھرانہ تھا نا، کیسے بتاتے میں جھوٹا ہوں، میں کوئی اور ہوں یا کوفے کا رہنے والا ہوں؟ اس نے کہا میں امام مسلم کے ہم شہزادے ہیں۔ اتنا کہنا تھا گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے گورنر ہاؤس لے جایا گیا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا ان دونوں شہزادوں کو لے جا کر کے جو ہے قید میں ڈال دیا جائے۔ اب جو قید کا جو داروغہ تھا وہ بھی شیعان علی نکلا۔ اللہ اللہ، یوں تو کوفے کے سرزمین میں سب دعویٰ کرتے تھے میں علی سے محبت کرنے والا ہوں، یوں تو سب دعویٰ کرتے تھے میں آقا حسن سے محبت کرنے والا ہوں، آقا حسین سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن پلٹتے بھی اتنی ہی جلدی تھے۔ ادھر داروغے تھے بڑے عقیدت رکھنے والے جو شیعان علی سے بڑے وفاداری تھی ان کی، انہوں نے کہا اے بچوں گھبراؤ نہیں، میری جان پہ آئے تو آنے دو، علی کی محبت میں جان قربان کر دوں گا لیکن تمہاری حفاظت کروں گا۔ انہیں تھوڑی سی سہمی ہوئی چیزوں سے جب باتیں محبت کی آنے لگی تو وہ اندر، جب کوئی بھی انسان اگر جیل کے اندر ہو یا کٹکرے کے اندر، اس وقت کی جیل اللہ اکبر کبیرہ جہاں سے روشن دان کے لیے ایک ہی کھڑکی ہوا کرتی تھی، پھر باقی بند کمرہ ہوتا تھا، اس عالم میں وہ بچے ہو اور بچوں کو سہارا دینے کے لیے دو جملے کافی ہوئے۔ اس کے داروغے نے کہا سنو میں ایک ترتیب بتاتا ہوں، میرا جو بیٹا ہے نا اس کے ساتھ میں تمہیں بھیجتا ہوں، ایک انگوٹھی ایسے لے لو، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کے دور سے تمام دستاویز میں مہر لگانے کی چلن چالو ہو چکی تھی، اور مہر لگانے کا طریقہ یہ تھا کہ اس کو انگوٹھی یا کوئی چیز دی جاتی تھی، یا تو گلے کے ہار میں اس انگوٹھی کے نگینے دی جاتے تھے، یا ہاتھ میں یہ جو انگوٹھی ہے نا اس انگوٹھی میں ایسا نگینہ جس میں وہ مہر لگی ہوتی تھی، اسے عہدہ دیتے ہوئے انگوٹھی بھی نوازی جاتی تھی کہ دیکھو جب بھی کہیں دستخط کرتا کاغذ بھیجو تبھی وہ کاغذ مانیتا ہوگی، اس کی جو ہے پاور کو مانا جائے گا جب تم اپنی انگوٹھی سے مہر لگاؤ گے۔ تو کہ یہ انگوٹھی لو، یہ داروغے کی حیثیت سے میری انگوٹھی ہے، اس لیے آپ پہ قربان ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ انگوٹھی لو، لینے کے بعد وہ مدینے سے جانے والا قافلہ جو صبح صادق کے وقت جائے گا انہی کے ساتھ چلے جانا، اور جانے کے بعد یہ انگوٹھی بتا دینا اسے کہ داروغہ نے مجھے بھیجا ہے، تو پھر اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اتنی قربانی تھی اس داروغہ کی، فرماتے انگوٹھی دے دی گئی، اپنے بیٹے کو کہا کہ ان بچوں کے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، قسمت کیسی انگڑائی لیتی ہے۔ فرماتے ہر حتل امکان جو ہے کوششیں کی گئی، لیکن اجل سے جس کی شہادت لکھی ہو، اجل سے جن کی شہادت لکھی ہو وہ تو ہو کے رہے گی۔ وہ امام مسلم کے دونوں شہزادے رات کے چمکتے ہوئے ستاروں کے ساتھ جب اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں، فرماتے کیا دیکھتے ہیں مدینے کا وہ قافلہ جو قادسیہ کی جانب جا رہا تھا، فرماتے وہ آگے نکل گئے، ان کے
کے اڑتے ہوئے دھول اور گرد و غبار دکھائی دیا تو داروغہ کے بیٹے نے کہا کہ ایک انگوٹھی لو، وہ جو دھول ہے نا اسی کے پیچھے ہو لو، ان قریب وہ قافلہ تمہیں مل جائے گا۔ فرماتے وہ چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے تو کتنا دوڑتے، اپنے قدموں کو زیادہ رفتار میں دیتے تو کتنے رفتار میں جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ دونوں شہزادے دوڑتے گئے دوڑتے گئے دوڑتے گئے، دوڑتے دوڑتے وہی مرحلہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھٹک جائیں۔ رات کے اندھیرے میں وہ سامنے جتنی بھی چیزیں دھول کی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اب وہ نا امید ہو گئے، کیا پتہ اب کیا ملے گا۔ پیاس کی شدت کتنی میسر آئی کہ ایک جگہ جا کر کے جنگل کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں کہ لگتا ہے ان قریب کہیں پہ پانی موجود ہے، اگر پانی ملے گا تو صبح شادی کے بعد جب صبح کی سفیدیوں کے بعد پانی ہم پی لیا کریں گے۔ اس لیے اے دونوں بھائی بڑے سہمے ہوئے بیٹھتے ہیں۔ رات کے پورے اندھیرے میں سفر کرنے والے امام مسلم کے وہ شہزادے، سوچو مسلمانوں کس طرح سفر کیے ہوں گے، سوچو جس راستے سے انجان ہے اس راستے میں کس طرح چلے ہوں گے، کس طریقے سے جنگل کے تمام جانوروں سے اپنی زندگی کو بچا کے آگے بڑھے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اس طرح امتحان لیتا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کا اس طرح امتحان لیتا ہے۔ ایسی آزمائش ہے تو رب کائنات کے بارگاہ سے ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں آتے ہیں تو ہم شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، فلاں تو بادشاہ بنتا جا رہا ہے اور تم مجھے غریب کے غریب بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اٹھاؤ تاریخ مسلمانوں سے ایسی شخصیتوں کو دیکھو نا، اللہ اکبر کبیرہ، جنہوں نے اتنی تکلیفیں سہی ہے اور پھر بھی ہاتھ اٹھے تو اللہ کے شکر کے لیے، اللہ تو نے جو زندگی دی اس پہ میں راضی ہوں، اے اللہ جو تو نے مصیبت و آزمائش کی اس پہ میں راضی ہوں۔ یہ دونوں شہزادے کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صبح کی چمکدار روشنی کے ساتھ خاتمہ اسی کوفے کے سرزمین سے آتی ہے اور آنے کے بعد پانی لینے کے لیے ان کو سسکیوں کی آواز سنائی دیتی ہے، رونے کی بچوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پھر وہ خاتمہ آئی اور آنے کے بعد دیکھی کہ پانی میں کوئی عکس ظاہر ہو رہا ہے، دو شہزادوں کا چھپے ہوئے تھے کہ کوئی حکمران میں سے کوئی آنا جائے، اس لیے وہ خادمہ گئی جو حارث کے یہاں خادمہ تھی، جو حارث کے یہاں خادمہ تھی۔ وہ خادمہ جو ہے بڑی نیک تھی، شیان علی سے محبت کرنے والی، یعنی حضرت علی سے محبت کرنے والی تھی، اہل بیت کی عقیدت دل میں رکھتی تھی۔ وہ خادمہ نے بچوں کو دیکھا، بچے کون تھے مسلمانوں، وہ جو پھول سے نکھرتے ہوئے گلاب جیسے گالے مبارک، ان کے چہرے کی روشنی اتنی تھی جس کی کوئی حد نہیں، جن کا سفید چہرہ پانی پہ نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا اے بچوں تم یہاں کے تو نہیں لگتے ہو، تمہارے چہرے بڑے خوبصورت ہیں، گلاب جیسے نکھر رہے ہیں، یہ تو بتاؤ ابھی مرجھائے ہوئے حال کیوں ہے، آخر تم جا کہاں رہے ہو، تم کون ہو؟ تو ان بچوں کی آواز آئی کہ ہم امام مسلم کے دو شہزادے ہیں۔ اتنا کہنا تک خاتمہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنے کے بعد اپنے دوپٹے سے ان کے چہرے مقدس کو صاف کرنے لگی اور کرنے کے بعد دلاسے دینے لگی، اے بچوں رو مت، اے بچوں رو مت، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں سے ایک ہیں اور میری جو ملکہ ہے نا وہ بھی اہل بیت سے بہت محبت کرتی ہے، اے بیٹو مت رو۔ اتنا کہنے کے بعد اب چمکدار روشنی کے ساتھ اندر لے جائے تو کیسے لے جائے؟ آج کا وقت نہیں ہے کہ شہر کا ہر دروازہ کھلا ہے، اس وقت شہر کا ایک دروازہ ہوتا تھا، اس دروازے میں بھی داروغہ ہوتا تھا۔ اس عالم کو دیکھنے کے بعد اپنا دوپٹہ اسے دیا اور دینے کے بعد کہا اپنے چہرے کو پوچھ لو، ان قریب میں تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں اور لانے کے بعد تمہیں یہاں سے لے جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر کے وہ چلی گئی۔ اب اسی جگہ بیٹھی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے یہ سوچ کر کے ان قریب وہ خادمہ آئے گی، ان قریب وہ خادمہ آئے گی، ایک سہارا ملا یہ سوچ کر کے کہ وہ آئے گی کچھ لا کر کے کھلائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام مسلم کے دو شہزادے، یہ تین بچے جو یہاں پہ موجود ہیں، فرماتے کہ شام کے وقت، شام ڈھلتے ہوئے اس وقت وہ خادمہ آئی اور آنے کے بعد وہ دو شہزادوں کو اپنے آغوش میں لپٹ کر کے وہ شہر کے اندر داخل کی، اپنے ملکہ کے بارگاہ میں پیش فرمائی کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا امام مسلم کے شہزادوں کو دیکھا ہوں، یہ دو نور نظر ہے۔ اٹھا کر کے جب دوپٹہ اٹھائے تو فرماتے یہ نور نظر ہے، یہ گلاب جیسے چہرے ہیں جو آج مرجھا گئے ہیں۔ وہ ملکہ بڑی خوشگوار ہوئی اور اپنے دوپٹے کے ذریعے سے فرماتے اپنے آنچل کے ذریعے سے ان کے چہروں کو صاف کرتی ہے، بڑی محبت کرتی ہے، محبت کرنے کے بعد اسے نہلاتی ہے اور نہلانے کے بعد اس کے سامنے کھانا دیتی ہے۔ فرماتے کھانا کھا، بھوک تو بڑی لگی ہے لیکن بابا کی بڑی یاد آ رہی ہے، بابا کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ تو ملکہ نے کہا کہ مجھے ماں سمجھو، اور ماں جیسی محبت کر کے کھلانے لگی اپنے ہاتھوں سے کہ اپنے ایک ماں کے ہاتھ سے تم کھانا نہیں کھاؤ گے؟ اے میرے بچوں کھانا کھا لو، کہیں ایسا ہو کہ یہی کھانا روز قیامت میں میرا کام آ جائے۔ اور ماتے بڑی محبت سے کھانا کھلائی اور کھلانے کے بعد اس کو بند کمرے میں ایک چھوٹا سا کمرہ اس کو سلا دی۔ اس کا شوہر کا نام حارث ہے جو انہی امام مسلم کے بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا کوفے کے سرزمین میں، یہ سوچ کر کے کہ اگر امام مسلم کے شہزادے مل جائیں گے تو اسے پکڑ کر کے دارالحکمہ کے پاس لے جا
کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کر دیا جائے گا اور پھر انعام و اکرام مجھے ملے گا۔ حارث نے کہا کہ اس طریقے سے میں دن بھر گھوما اور گھومتے ہوئے بچے نہ ملے، نہ جانے وہ بچے کہاں کھو گئے ہیں، نہ جانے وہ کوفے کے سرزمین میں کہاں پہ کھو گئے ہیں۔ ہر طرف سپاہی تو ہے لیکن امام مسلم کے شہزادے نہیں مل رہے۔ ان کی بیوی بار بار سمجھائی، دیکھو وہ اہل بیت والے ہیں، دیکھو وہ نبی کے گھرانے والے ہیں، ان کے ساتھ ایسی بدسلوکی مت کرنا، ایسی بدسلوکی کرو گے تو آخرت میں کیا جواب دو گے، روز قیامت میں کیا جواب دو گے، اپنی آخرت کو سنوارو۔ اس نے کہا دنیا دیکھے کہ دنیا میں مجھے دیکھنا ہے کہ دنیا مجھے کیسے جینی ہے، دنیا میں مال چاہیے جینے کے لیے، دنیا میں طاقت چاہیے جینے کے لیے، دنیا میں پاور چاہیے جینے کے لیے۔ امام مسلم کے شہزادے اگر مجھے مل جائے تو پھر مجھے پاور بھی مل جائے گا، مجھے دولت بھی مل جائے گی، مجھے منصب بھی مل جائے گا۔ تو اس وجہ سے ان دونوں بچوں کو میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ فرماتے کہ نیند نہیں آ رہی تھی اس بندے کو جس کا نام حارث ہے، تو ان قریب رونے کی آواز سنائی دی بند کمرے سے۔ تو جب دروازہ کھولا تو شہزادے موجود تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، شہزادے رو رہے تھے اور روتے ہوئے جب اٹھے وہ یہ کہہ کر کے امام مسلم کہہ رہے بچے قریب تم آ کر کے مجھ سے ملو گے۔ کہتے کہ یہ بچے کون ہیں؟ اے میری بیوی یہ تو بتا یہ بچے کون ہیں؟ فرماتے یہ بچے یتیم ہیں۔ کہتے کہ کس کے یتیم ہیں؟ یقیناً وہ بھی نیک تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ امام مسلم کے شہزادے ہیں۔ اتنا کہنا تھا وہ بدخور وہ ظالم حارث نے کہا میں پورے شہر میں ڈھونڈ رہا ہوں اور وہ بچے میرے گھر پہ موجود ہیں۔ ان کے بالوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد دونوں کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا۔ وہ ظالم نے باہر نکالنے کے بعد اس کی بیوی آگے آ گئی تو حارث نے اسے ایسا دھکا دیا جس کی وجہ سے اس کا سر جا کر کے دیوار پہ ٹکرائی اور وہ وہیں پہ بے ہوش ہو گئی۔ اور پھر ان دونوں بچوں کو کے بالوں کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے باہر نکایا۔ اس نے سوچا اگر میں یوں نے جا کر کے جو ہے لیا کر عبید اللہ ابن زیاد کو دے دوں تو کہیں ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی انسان مجھے پکڑ کے بچے چھین لے، تو پھر عہدہ بھی چلا جائے گا، پھر پاور بھی چلا جائے گا، پھر دولتیں بھی چلی جائے گی، کچھ بھی میسر نہیں آئے گا۔ اس لیے اس کو نہر فرات کے پاس لے جاؤں گا اور اس کے سر کو تن سے جدا کروں گا اور سروں کو لے جا کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پیش کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ظالم نے اپنے منصوبہ کو ظاہر کر دیا۔ نہر فرات کے پاس یہ مسلم کے دونوں شہزادوں کو کھڑا کر دیا، ایک ہی قطار پہ کر لگے بتاؤ تم میں سے کون ہوگا پہلے جسے میں قتل کروں، جسے میں قتل کروں تن سے اس کے سر کو جدا کروں۔ ایک بھائی کہتا اپنے بھائی کو دیکھ کر کے کہ ان کو نہیں، سب سے پہلے بڑے بھائی نے کہا چھوٹے بھائی کو دیکھ کے میں بڑا ہوں، سب سے پہلے میرے سر کو قلم کرو، میں چھوٹے بھائی کی تکلیف کو دیکھ نہ پاؤں گا۔ چھوٹے بھائی بھی کتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، محبت کس قدر بھائی سے ہے۔ انہوں نے کہا میرے بڑے بھائی کو پہلے قتل کرو، پہلے مجھے کر دو، اگر کرنا ہی ہے، اگر تمہاری تلوار کی پیاس کو بجھانی ہے تو میرے گردن پہ پہلے تلوار چلاؤ۔ اس نے کہا دونوں کی باتیں ایک طرف، دونوں شہزادوں کو ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا۔ تاریخ یہ کہہ رہے تھے فرشتے بھی رو رہے ہوں گے اس لمحہ کو دیکھ کر کے، تلوار کو بے نیام کیا حارث نے اور مسلم کے دونوں شہزادوں کے گردنوں پہ تلوار چلا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قرآن نے پڑھا گھبراؤ مت کہ گھبراؤ مت، بلکہ یہ مت سمجھ لو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے جس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ اللہ کی جانب سے اسے زندگی ملی تھی، واپس یہ اللہ کی جانب پہنچ چکے ہیں، اللہ اس سے راضی ہے، قریبی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن کی آیت تمہارے سامنے موجود ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، ماتم کرنے کی ضرورت نہیں، چیخو پکار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں آنکھوں میں اشک باری آ جائے تو یہ محبت ہے، آنکھوں میں آنسو آئے تو اسے محبت کہی جاتی ہے۔ یقین مسلمانوں، پنجتن پاک سے محبت کرنے والوں، اپنے ہاتھوں میں موبائل لگ کے ڈرامہ دیکھ کر کے رونے والوں، کہ آج تمہیں امام مسلم کی شہزادے کی یاد اپنے دل میں رکھ کر کے اس مرحلے کو یاد کر کے رونا نہیں آتا؟ اگر رونا نہیں آتا، آنسو نہیں بہ رہے تو سمجھ لو ہمارا ایمان کا جو ہے ادھورا معاملہ ختم ہو چکا ہے، ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ یہ آقا حسین سے محبت کرنے والوں کے آنکھوں میں اشک باری آنا روز قیامت میں یہ گواہی شہادت کا درجہ نصیب ہوگا الحمدللہ انشاءاللہ۔ تو کہتے کہ تن مبارک سے سر مبارک کو جدا کیا گیا اور ان سروں کو لے جا کے عبید اللہ ابن زیاد کے یہاں پیش کر دیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا میں نے یہ حکم تھوڑی نہ دیا تھا کہ ان کے سروں کو لے کے آؤ، اگر یزید نے کہہ دیا کہ زندہ چاہیے تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ اس لیے ان میں سے دیکھا گیا جو محبان علی ہے، اس کو کہا گیا ان میں سے ایک سپاہی کو کل کے لے جاؤ، لے جانے کے بعد حارث کو میں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، جس طریقے سے اس نے قلم کیا تھا اسی طریقے سے اس کے گردن سر کو بھی تن سے جدا کر دو۔ اللہ نے وہی فیصلہ بھی سنا دیا، اللہ نے وہی فیصلہ سنا دیا، حارث کا سر تن سے جدا کر دیا
گیا. فرماتے ہیں یہ کوفے کے سرزمین پہ یہ 3 شہادتیں ہیں مسلمانوں. امام مسلم کے ان کے دونوں شہزادوں کی. امام حسین کہاں ہے؟ مکے کے سرزمین میں ہے. اب آقا حسین کا مکے کے سرزمین سے اپنے چھوٹے سے قافلہ اللہ اکبر کبیرہ جس میں حضرت سکینہ ہے, جس میں حضرت علی اکبر ہے, جس میں حضرت علی اصغر ہے, جس میں حضرت سیدہ زینب کبریٰ ہے, فرماتے ہیں جس میں حضرت عباس ہے, جس میں حضرت قاسم ہے, جس میں حضرت علی اکبر ہے. اللہ اکبر یہ چھوٹا سا بہترین قافلہ جس میں علی کے شہزادے بھی موجود ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ہے, جن کا نام حضرت عباس ابن علی ہے, جس کا نام عبداللہ ابن علی ہے, جن کا نام ابو بکر ابن علی ہے, جس کا نام عمر ابن علی ہے. فرماتے یہ 4 اور شہزادے ہیں جو امام حسین کے بھائیوں میں سے تھے. فرماتے یہ خانوادہ اہل بیت کے یہ چشم و چراغ جو پھول سے مہکے ہوئے تھے, یہ چھوٹا سا قافلہ کوفے کے سرزمین سے کے لیے روانہ ہو چکے تھے. مکے کے سرزمین سے نکل رہے یہ چھوٹا سا قافلہ. ارشاد فرماتے آہستہ آہستہ لوگ جڑتے گئے اور وہ جو میدان کربلا میں پہنچے تھے تعداد 82 کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ جس میں حضرت زہیر الدین جو ہے یہ قادسیہ کے زمین پہ جا کے ملے تھے. عزیز چشم والی جگہ پہ حضرت وہب بن عبداللہ قلبی جو جہاں کے رہنے والے تھے وہاں سے جا کے ملے تھے. ان میں حضرت حبیب ابن مظاہر بھی موجود تھے, جن میں حضرت مسلم بن اورجا بھی موجود تھے. فرماتے یارانے امام حسین اس قافلے میں موجود تھے, لیکن ارادہ یہ کہ کوفہ جانا ہے, ارادہ یہ کہ کوفہ جانا ہے, اور جانے کے بعد وہاں سکون ہے, وہاں جانے والے موجود ہیں. جاتے جاتے جب مقام ذی ششم میں پتا چلا امام مسلم کو شہید کر دیا کوفے والوں نے, انہوں نے دغا کر دی ہے. امام حسین فرماتے اب قدم آگے بڑھا چکے ہیں, اب یہ قدم واپس نہیں ہونا چاہیے. امام حسین اپنے قافلے کو لے کر کے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. فرماتے یہ ہے جب قادسیہ والے راستے میں تشریف لے گئے تو عبیداللہ ابن زیاد نے 1000 کی تعداد میں اس کا کمانڈر جس کا نام حر ابن یزید ریحائی ہے اس کا کمانڈر بنا کر کے اسے بھیجا گیا کہ امام حسین کو کوفے کے سرزمین آنے مت دینا, اگر کوفے کے سرزمین میں قدم رکھیں گے تو کوفے والے باغی ہو جائیں گے. امام حسین کو چہرے کو دیکھ کر کے پھر میری کون نبی کو تکلیف آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ صحیح ہوا. حر ابن یزید ریحائی نے اپنے 1000 کی تعداد کو لے کر کے قادسیہ والے راستے میں امام حسین کا راستہ روک دیا, اور روکنے کے بعد کہا آپ یہی رکیے, بڑی محبت کے ساتھ گزارش ہے. حر نے بڑی محبت دکھائی. جب اذان کی باری آئی, اذان ہوئی, امام حسین نے فرمایا اے حر ابن یزید ریحائی تم میرے پیچھے نماز پڑھو گے کہ الگ سے جماعت کرو گے؟ حر ابن یزید ریحائی نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے امامت کے مصلے پہ کون کھڑا ہو سکتا ہے, میں آپ کے پیچھے نماز ادا کروں گا. 1000 سپاہیوں کے ساتھ امام حسین کے پیچھے قادسیہ والے راستے میں نماز ادا ہو رہی ہے. نماز ادا ہونے کے بعد نماز ادا ہونی تھی. فرماتے جس کو امام مان لیا اللہ تعالیٰ اس کے دل اور مقدر کو پلٹا دیتا ہے. وہ حر ابن یزید ریحائی ہے. یقین مسلمانوں ساتھ ساتھ ہو لیے یہ خبر عبیداللہ ابن زیاد تک پہنچی. ابھی امام حسین نے اپنا راستہ پلٹایا نہیں ہے, واپس نہیں ہوئے, نہ ہی بیت کے لیے تیار ہوئے, اور نہ ہی کوفہ آنے سے اپنے قدم کو روکے ہیں. لگتا ہے وہ یزید کے پاس دمشق جانے کے لیے تیاری میں ہے. فرماتے کہ قادسیہ میں جا کر کے آگے تشریف لے گئے. ادھر شمر کی جوشن کچھ تعداد کے ساتھ آ گئے کہ یہاں سے روکنا امام حسین کو. اب کمانڈر بناتے ہوئے عبیداللہ ابن زیاد ایک کے بعد دوسرے کو بھیجا جا رہا ہے. جس کا نام خولی بن یزید ہے اسے بھیجا گیا کچھ سپاہیوں کے ساتھ, ایک کا نام سنان ہے اسے بھیجا گیا کچھ سپاہیوں کے ساتھ. پھر بعد میں اخیر میں جب یہ قافلہ ایک ایسی جگہ پہ جا کے پہنچا جہاں پہ سواریاں آگے نہیں جا رہی تھی, گھوڑے اپنی جگہ رک رہے تھے. انہوں نے پوچھا آخر یہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ سواریاں آگے نہیں جا رہی ہے؟ تو فرماتے اسے ماریا یعنی کرب و بلا والی جگہ کہی جاتی ہے. فرماتے یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں رکنا ہے. اسی کی نشاندہی صفین کے موقع پہ میرے آقا میرے بابا مولا علی نے کر دی تھی. فرماتے یہیں پہ رکنا ہے. اسی کو کرب و بلا کہا جاتا ہے. امام حسین کو پتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. امام حسین فرماتے 2 محرم ہے, 2 محرم میں کربلا کے سرزمین میں خیمے گڑ چکے تھے. فرماتے ادھر خیمے گڑ گئے, ادھر عمر ابن سعد ابن ابی وقاص جو ایک بہترین صحابی رسول کا بیٹا ہے. میں نے کیا کہا باپ اچھے ہو تو ضروری نہیں کہ بیٹا اچھا ہو. یہاں پہ دیکھو مسلمان عمر ابن سعد ابن ابی وقاص, سعد ابن ابی وقاص وہ شخصیت اعلیٰ ہے, وہ صحابی رسول ہے جو حضرت عمر کے خلافت کے بعد جو تیسرے خلیفہ کے چنندہ 6 آدمیوں کو گنے گئے تھے ان میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بھی نام لیا گیا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا گیا تھا جو میں تقریباً غالباً تیسری تقریر میں آپ کے سامنے میں نے بیان کیا. جو حضرت عثمان غنی جو تیسرے خلیفہ بنے اس میں ایک کا نام لیا گیا تھا جس کا نام سعد ابن ابی وقاص ہے. لیکن بیٹا ایسے نااہل نکلا جسے رائے کی دینے کی حکومت دینے کی ایک لالچ دی گئی تھی. کہا گیا تھا اگر تم کربلا جا کر کے بیعت قبول کروا لو کہ یزید کی تو رائے کی حکومت تمہیں دے دی جائے گی. عمر بن سعد وہ
16,000 کی تعداد سپاہیوں کو لے کر کے کوفے کے سرزمین سے ساتھ میں لے کے آیا تھا. اللہ اکبر. یہ مکمل تعداد ایک طرف 22,000 اور ایک طرف فقط 82 لوگ. اللہ اکبر. جس میں مائیں موجود ہیں, جس میں بچے موجود ہیں, جس میں بچیاں موجود ہیں. سوچو مسلمانوں, تصور کرو یہ کون سی جنگ تھی, یہ کیسی جنگ تھی. روز قیامت میں اور تاریخ جب پوچھتی ہے نا, اے یزیدیو تو اگر حق میں تھا تو یہ تو ذرا بتا دے یہ کیا جنگ ہوتی ہے جس جنگ میں 22,000 ایک کی طرف کی تعداد ہو, ایک طرف پانی بھی موجود ہو, ایک طرف پانی سے روکا جا رہا ہو, ایک طرف ہتھیار ہی ہتھیار ہو, ایک طرف کسی کے پاس ہتھیار ہو, کسی کے پاس ڈھال بھی موجود نہ ہو, ایک طرف جشین انسان کھانے پینے سے معتبر ہو, ایک طرف 3 دن کے بھوکے پیاسے, وہ 82 کی تعداد ہو. فرماتے کہ یہ دن قریب آتے گئے, 7ویں محرم کی تاریخ آ گئی. عبیداللہ ابن زیاد نے کہا اسے مجبور کیا جائے پانی کے ذریعے سے. فرات میں پہرہ بندی لگا دی گئی. فرات کا پانی چیل کوے تو پیئیں گے, فرماتے چرند و پرند تو پیئیں گے, گھوڑے تو پیئیں گے, سواریاں تو پیتی نظر آئے گی, لوگ پیتے نظر آئیں گے, لیکن نہیں دیا جائے گا تو آقا حسین کو, نہیں دیا جائے گا تو خاندان حسین کو, نہیں دیا جائے گا تو عباس کو, اہل بیت مطہرات کو. اللہ اکبر کبیرہ. نہر فرات میں پابندیاں لگ گئی, پانی نہیں جا رہا ہے, کھانا بھی وہ معاملہ ختم ہو چکا, پانی کی پیاس کی شدت بھی بڑھتی جا رہی ہے. رات رات عبادت. دیکھو مسلمانوں کتنے امتحان اللہ کی جانب سے, کس قدر آزمائشیں تھی. 2-4 گھنٹہ اگر پانی نہ ملے تو انسان سسکیاں لینا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ پانی ضروری ہے زندگی کے لیے. تبھی تو کہا جاتا ریگستان میں کھانا ملے نہ ملے, کئی دن کا سفر کے لیے اسے پانی ضروری ہے. اس لیے کھال میں بھر کر کے پانی لے جاتے تھے تاکہ اس میں کئی زمانے تک رہے, اور اس میں قطرہ قطرہ پی کے آگے بڑھا کرتے تھے. یہ ریگستان کا سفر کا معاملہ ہوا کرتا تھا, یعنی ہر حالت میں کھانا ملے نہ ملے لیکن پانی ملنا چاہیے. لیکن دیکھو مسلمانوں, یہ رسول کائنات کا جو گھرانہ ہے وہ رات ہو رہی ہے, عبادت تلاوت میں ہے. فرماتے اللہ کے ذکر میں, اللہ تیرا شکر ہے جس حالت میں تو نے رکھا, اے اللہ تو نے زندگی عطا کی اس پہ ہم راضی ہے, اے اللہ جو تو امتحان دینا چاہتا اس پہ ہم راضی ہے. فرماتے رات گزر گئی, 8ویں دن آ گیا. فرماتے ابھی خطب کی دعوت اور وہ تمام بات چیت ہو رہی تھی, اس عالم میں بھی پانی کا پہرا ختم نہ کیا گیا. ادھر پانی بھی موجود نہیں, پیاس سے حلق سکھا جا رہا ہے. آج کی تاریخ گزر گئی, رات آ گئی, پھر 9ویں تاریخ آئی, اس میں بھی پانی کا قطرہ حضرت عباس کے حلق میں نہیں آ رہے ہیں, حضرت قاسم نہیں پی رہے ہیں, حضرت علی اکبر کو پانی نہیں میسر آ رہا ہے, یہاں تک کہ حضرت علی اصغر کے حلقوم بھی سوکھتے نظر آ رہے ہیں, حضرت سکینہ جو روتی جا رہی ہے. فرماتے رات 9ویں کی تھی. فرماتے یہ دن گزر گیا. جب دن کے شام میں یعنی 9ویں تاریخ کے جو شام کا لمحہ تھا, اس میں یزید ابن جو حر ابن یزید رہائی آ کر کے ملنے آئے اور فرماتے سرکار آقا حسین آپ سے میری گزارش ہے, یا تو آپ اپنے اہلیان کو لے کے واپس چلے جائیں کیونکہ یہ آمادہ ہے جنگ کرنے کے لیے. آپ نہتے ہیں, آپ کے پاس تلواریں موجود نہیں, آپ پیاسے ہیں, آپ کیسے لڑائی کریں گے, کیسے جنگ کریں گے. امام حسین فرماتے ہو یہ بتاؤ میں حق پہ ہوں کہ نہیں, یہ خطوط حق پہ ہے کہ نہیں, مجھے بلایا گیا تھا کہ نہیں, میں میرے نانا جان رسول کائنات کا نواسا ہوں کہ نہیں, میں جنتی جوانوں کے سردار ہوں کہ نہیں. اور ابن یزید رہائی نے کہا ہاں میرے آقا آپ ہی جنتی ہو. جب میں آنکھوں کو بند کرتا ہوں تو ایک طرف جہنمی دکھائی دیتے ہیں, ایک طرف جنتی دکھائی دیتے ہیں. جہنمیوں کو دیکھتا ہوں تو یزیدی سی پہ سلام دکھتے ہیں, اور جنتیوں کو دیکھتا ہوں تو آپ کا چہرہ نظر آتا ہے. آقا میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے, مجھے آپ کی بارگاہ میں قبول کر لیجئے. امام حسین نے آپ کو قبول کر لیا. اب کیا ہے, رات کی مہلت مانگی جا رہی ہے. اے ہور جا کر کے کہہ دو کہ ان لوگوں سے کہہ دو رات کی مہلت دے دی جائے. پیاس لگی ہے تو کیا ہوا, لیکن رات میں جی بھر کے رب کی عبادت کریں گے. رات جو عاشورے کی رات ہے, جی بھر کے قرآن کی تلاوت کریں گے. اے عاشقان امام حسین, اے عاشقان پنجتن پاک, آپ اس رات کو کیا کرتے ہو, کہاں رہتے ہو, کون سی جگہ میں رہتے ہو, یاد کرنا. اگر ادھر ادھر رہتے ہو تو آج کی تقریر تھوڑی سی بھی اگر اثر کر جائے, اس رات میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑی سی قرآن کی تلاوت کیا کر لینا. یہ آقا حسین کی سنت ہے مسلمانوں, یہ آقا حسین کا طریقہ ہے. رات میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اب حق کی دعوت دینے کے لیے آقا حسین اپنے خیمے میں کھڑے ہو چکے ہیں. فرماتے تمام کو بلا لیا گیا. فرماتے یہ وقت بڑے سخت کا مرحلہ ہے, صبح جو ہونی ہے وہ مجھے پتا ہے. آقا حسین بیان فرماتے ہیں, آقا حسین نے تقریر بیان کیا. آپ نے تقریر میں یہ بیان فرمایا کہ سنو کل مسلم ہے کہ مجھے جام شہادت پینا ہے, لیکن یہ تمہارے لیے نہیں ہے. تم چاہو تو رات کے اندھیرے میں جا سکتے ہو, اگر چلے جاؤ گے تو معافی ہے, چلے جاؤ گے تو روز قیامت میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں میں جنت میں داخل کروں گا. یہ میرا وعدہ ہے, تم رات کے اندھیرے میں جا سکتے ہو. لیکن کسی نے
اپنی جگہ نہیں چھوڑی. ارشاد فرماتے آقا حسین فرماتے سامنے میں دکھ رہا ہوں اس لیے نہیں جا رہے ہوں گے, اے عباس چراغ کو بجھا دو. فرماتے ایک بار چراغ کو بجھا دیا گیا. پھر اندھیرے میں فرمانے کا اندھیرے میں کہ سارا لے کر کے چلے جاؤ, لیکن کوئی بھی اپنی جگہ سے کروٹ بھی نہیں بدلتے ہیں. کہیں ایسا احساس نہ آقا حسین کو ہو جاؤ کہ ہم بھاگنے کے لیے تیار تھے لیکن راستہ میسر نہیں آیا. فرماتے عباس اب چراغ کو جلا دو. فرماتے روشن کر دو. جب روشن کیا گیا جو جہاں پہ بیٹھے تھے وہیں پہ موجود تھے. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے دوسری مرتبہ پھر سے چراغ کو بجھایا گیا. فرماتے اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے چلے جاؤ. کوئی اگر پوچھے کہ تم کیوں آئے ہو تو کہہ دینا امام حسین نے اپنے شہزادوں کو مدینہ چھوڑنے کے لیے بھیجا ہے. تب بھی تمہیں معافی مل جائے گی, تب بھی تمہیں روز قیامت میں جنت دلا دوں گا. فرماتے یہ ہے کہ دوسری مرتبہ جب چراغ کو بجھایا گیا پھر روشن کیا گیا, کوئی اپنی جگہ ہلنے کو تیار نہیں. حضرت زہیر بن قین ہے جو کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے آقا حسین ایک جان ہے, ہزاروں رات تک اگر آپ چراغ بجھاتے رہیں گے تو زہیر بن قین کی آواز یہی رہے گی, آقا حسین جینا ہے تو آپ کے لیے, مرنا ہے تو آپ کے قدموں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یا حسین, یا حسین, یا حسین. فرماتے چلے جاؤ, اگر چلے جاؤ گے تو جانیں بچ جائے گی. کل کا معاملہ تمہیں پتا ہے نا, کل کیا ہونے والا ہے, جو عاشورے کا دن ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنی شہادت کے بارے میں امام حسین خود بیان کرتے ہیں. اس میں حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے, عبداللہ ابن علی, حضرت عباس ابن علی, حضرت عمر ابن علی, حضرت ابو بکر ابن علی. فرماتے بھائی آپ کو چھوڑ کر کے آقا ہم کیسے جائیں گے؟ اگر تین چلے گی تو ہم آگے کھڑے ہو جائیں گے, تین چلے گی تو ہم بائیں کھڑے ہو جائیں گے, تین چلے گی تو ہم دائیں کھڑے ہو جائیں گے, تین چلے گی تو ہم پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. جب تک ہماری زندگی ہے آپ کے جسد مبارک تک کوئی تین جو ہے آنے نہیں دیں گے. یہ تین چاروں بھائیوں نے کہا, اور کہنے کے بعد حضرت مسلم بن اوسجا جو شکل میں بوڑھے تھے فرماتے وہ کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے آقا حسین آپ جانے کی بات کرتے ہو, اگر ہاتھ میں آپ تلوار نہیں بھی دو تو پتھروں کے ذریعے سے یزیدیوں سے لڑوں گا اور آپ کی محبت میں جام شہادت بھی لوں گا. حضرت حبیب بن ابن مظاہر کہتے ہیں میں بوڑھا تو ہوں لیکن تمنا یہی ہے کہ آپ کے قدموں میں جو ہے اپنی زندگی کو سپرد کر دوں. فرماتے آپ کے بعد بھی جینا کوئی جینا ہے. یہ حضرت حبیب ابن مظاہر نے فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. آقا حسین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, اور بلند کرنے کے بعد رات کے اندھیرے میں اس خیمے کے اندر کربلا کے سرزمین سے دعا ہو رہی ہے, میرے مولا جو مجھے تو نے ساتھی عطا فرمائے, روز قیامت میں شاید ہی کسی کو یہ ساتھی عطا کیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی مرحلے کو کہیں نہ کہیں ہندوستان کے سرزمین سے وہ گاندھی جی نے کہا تھا, آج بھی وہ تاریخ رسالے میں موجود ہے, اخبار میں موجود ہے. گاندھی جی کا بیان تھا اگر کربلا میں حسین کے 72 ساتھیوں کے مثل مجھے 72 ساتھی مل جائے تو میں 24 گھنٹے میں ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کر دوں. یہ مثال دی گئی تھی, یہ مثال دی گئی تھی. اگر 72 ساتھیوں کے جیسے مثل ساتھی اگر مجھے مل جائے تو 24 گھنٹے میں ہندوستان انگریزوں سے میں آزاد کر لیتا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ساتھیوں کی مثال مسلمانوں, رات کا اندھیرا تھا, فرماتے قرآن کی تلاوتیں ہو رہی تھی, رات یوں یوں گزر رہی تھی, ہر ایک کو پتا تھا صبح کون سے منظر ہونا ہے. 22,000 کی تعداد سوچو مسلمانوں, 22,000, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 نہیں, 22,000 کی تعداد. ایک طرف صرف جو ہے 82 جس میں 72 وہ جانثار. فرماتے 73 امام ذو العابدین کو لے کر کے جو بیمار عابد موجود تھے. فرماتے اس کے بعد خواتین اسلام وہ جن کا نام حضرت زینب ہے, حضرت شہر بانو ہے, حضرت ام لیلہ ہے, اللہ حضرت سکینہ ہے, اشارت فرماتے اس میں موجود, حضرت فاطمہ بنت حسین بھی وہاں پہ ایک تاریخ کے مطابق موجود ہے. فرماتے یہ وہ ذات مقدسہ وہاں پہ موجود ہے, اور جن کا نام اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے یہ عورتوں کے ساتھ یہ چھوٹا سا قافلہ موجود. فرماتے سو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو, صبح جو ہوگا اللہ کو جو منظور ہے وہی ہونا ہے. فرماتے کس کو نیند آتی کہ وہ نیند کے آغوش میں جاتے. ہر ایک کی طرف قرآن کی تلاوتیں ہو رہی تھی, ہر طرف نمازیں پڑھی جا رہی تھی, ہر طرف اللہ کے بارگاہ میں دعائیں ہو رہی تھی. اے اللہ ایک طرف 22,000 ہے تو کامیابی دے دینا, اے اللہ تو صبر کے دامن کو نہ چھوڑنے دینا, اے میرے مولا تو کرم کی بارشیں برسا دینا. ایک طرف سے 22,000 کی تعداد نہیں دیکھی جا رہی تھی, اپنے طرف دیکھو تو یہ بھی دیکھا 3 دن کے پیاسے ہیں, 3 دن سے بھوکے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے, ریگستانی علاقہ ہے, ان علاقے میں جا کے دیکھو گرمی کی شدت کتنی زیادہ ہوتی ہے. وہ کربلا کی سرزمین میں اگر گئے ہو تو آپ خوش نصیب ہو اپنی نگاہوں سے اگر زیارت کیے ہو. اللہ تعالی ہم سب کو بھی کربلا یعنی امام حسین کے روزے کی زیارت نصیب عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یقین
मुसलमानों, आका हुसैन के चाहने वालों, रात का ये हिस्सा था। फरमाते अली अकबर सोने ही जा रहे थे, आराम करने ही जा रहे थे। एक झाड़ू लगाने वाले की आवाज सुनाई दी कि कोई चीज साफ करती हुई नजर आ रही है। जब खेमे से बाहर आए तो उन्होंने देखा एक खातून है जो बड़ी मोहब्बत से रब के बारगाह में हाथ के इल्तिजा से दुआ कर रही है, और दुआ करने के अल्लाह मेरे बच्चे को तो कल सब्र वाला बना दे, सब्र वाला बना दे, सब्र के दामन को न छुड़ा, हे मेरे मौला उसमें तू कामयाबी अता फरमा दे। हजरत अली अकबर वापस गए और जाने के बाद अपने बाबा से कहने लगे, बाबा हुसैन आखिर ये कौन सी खातून है जो बाहर है, जो कंकरियां चुन रही है और चुन चुन के अपने दामन में रख रही है, कहीं मेरे बेटे को यहाँ से तकलीफ ना हो, मेरे शहजादे को कहीं यहाँ से तकलीफ ना हो। तो इमाम हुसैन फरमाते पहचाने नहीं, वो मेरी माँ फातिमा थी, वो मेरी माँ फातिमा है जो मैदान से कंकरियां इकट्ठा कर रही है सोच करके कल मेरे बेटे के जसद मुबारक जब इस खाके की दिए कल वो बला में जसद मुबारक जाके चुनेगी। फरमाते उसको कोई तकलीफ ना हो। फरमाते रात का ये रमा गुजरा, फजर की अजान हो गई, नमाज अदा हो गई, अब ऐलान जंग हो गया। ऐलान जंग में सबसे पहले शहीद जिनको हजरत हुर इब्न यजीद रिहाई है, जिन्होंने इजाजत तलब फरमाई कि आप इजाजत दे दे, और इजाजत देने के बाद आपकी मोहब्बत में अपनी जान में शहादत भी होगा। हुर इब्न यजीद रिहाई ने इजाजत लेकर के छलांग मारे मैदान जंग में। फरमाते हैं कि आ जाओ तुम में से कौन है जो इमाम हुसैन को शहीद करने के लिए तैयार है, उससे पहले इस गुलाम से लड़ना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा तलवार को चमकाते गए। एक मर्द कलंदर जो एक दिन पहले तौबा किए थे, जो इमाम हुसैन के दामन से लड़े थे, हाथ में इतनी ताकत आ गई थी, एक दो नहीं बल्कि 114 इंसान को फिनारे जहन्नम कर जहन्नम कर देते हैं। फिर जब चारों तरफ से तीरों की बौछारें हजरत हुर इब्न यजीद रिहाई के जिस्म मुकद्दस में लगी, इशार फरमाते उस आलम में हजरत आका हुसैन के कदमों में आए। फरमाते अदरकनी 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 आका हुसैन मदद फरमाइए। इमाम हुसैन फरमाते हुर तेरी माँ ने तुम्हारा नाम सही रखा था, हुर बने आजाद, आज से तुम जहन्नम से आजाद हो चुके हो, आज से तुम जहन्नम से आजाद हो चुके हो। जामे शहादत सबसे पीने वाले करबला के सरजमीन में हुर इब्न यजीद रिहाई की जात है। यकीन मुसलमानों फिर यारान इमाम हुसैन, शोदान इमाम हुसैन आगे बढ़ते गए, जामे शहादत पीते गए। कादिसिया की सरजमीन में ये खबर पहुंच गई, अल्लाह अकबर कबीरा के देखो इमाम हुसैन के साथ जुल्म हो रहा है। इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं आए थे, फिर भी उनके साथ जुल्म हो रहा है। तो बूढ़ी अम्मा दुआ करने लगी, काश मेरा 2-3 लड़का होता तो मैं इमाम हुसैन के नाम पे कुर्बान कर देती। इशार फरमाते हैं कि उनका बेटा अभी कासिया बाजार में गया हुआ था, वहां से वापस आया तो उनके बेटे ने अपनी माँ को देखा कि मेरी माँ रो रही है, ए मेरी माँ क्यों रो रही हो? फरमाते बेटा मेरे पास दूसरे बेटे नहीं तो अब तक आका हुसैन की मोहब्बत में करबला भेज दिया होता, लेकिन आज तुम हो, लेकिन तुम्हारी तो अभी शादी हुई है, कुछ ही दिन ही तो गुजरे हैं, अभी तो तुम्हारी बीवी के हाथ की मेहंदियां भी नहीं सूखी है। फरमाते रंग रूप वैसे ही मौजूद है, तो मैं दूं इजाजत तो कैसे दूं, लेकिन हाँ अगर तुम मेरे दूध का कर्ज अदा करना चाहते हो, अगर माँ की मोहब्बत का कर्ज अदा करना चाहते हो तो इससे बड़ा मर्तबा नहीं मिलेगा। मेरे शौहर ताज जो अली की मोहब्बत में शहीद हुए थे, ए बेटा तेरे लिए बेहतरीन मौका है, तू जा और जाने के बाद जा करके जामे शहादत करबला के ज़मीन में इमाम हुसैन की मोहब्बत में पी ले। उसी शख्सियत का नाम वहाब इब्न अब्दुल्लाह कल्बी कहा जाता है। उन्होंने अपनी वालिदा को कहा, ए मेरी माँ मैं तो तैयार हूँ, लेकिन छोटी सी शर्त है कि मेरी बीवी से मैं जाके पूछ लूँ। बीवी से इजाजत लेने के लिए तशरीफ ले गए। बीवी ने कहा, मेरे शौहर मुझसे क्या गलती हो गई कि मुझे छोड़ के जाते हो? फरमाते गलती कुछ भी ना हुई, तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूं ताकि तुम अपनी जिंदगी बेहतर से बेहतर गुजार सको, लेकिन बात यहाँ पे नवासे रसूल की है, उनकी मोहब्बत पे जान ना दूं तो ये जान किस काम की, ये जिंदगी किस काम की? अल्लाह अकबर कबीरा फरमाते ठीक है मैं इजाजत दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब आप जन्नत में जाओगे ना, जब आप जन्नत में जाओ तो मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना। फरमाते ये मेरा वादा है। फरमाते तुम्हारे वादे से मुझे यकीन नहीं, यकीन कामिल जब होगा जब आका हुसैन कहेंगे, आका हुसैन कहेंगे। फरमाते माँ को साथ लिया, उनकी बीवी को साथ लिया, अब करबला के सरजमीन पे पहुंचे, आका हुसैन के कदमों पे गई। वो खातून ने कहा है आका हुसैन मौका बड़ा अच्छा है, मेरे शौहर जो आपके बाबा मौला अली की मोहब्बत में शहीद हुए थे, ये मेरा शहजादा है, आपके कदमों पे रख रहा हूँ, आप इनको इजाजत दीजिए कि आपकी मोहब्बत में ये कुर्बान होने जाए, लेकिन इनकी एक शर्त है, इनकी बीवी की, इनकी शर्त बताई गई। आका हुसैन फरमाते सुनो ए खातून, आज तुम इजाजत दे दो, तुम भी जन्नती हो, तुम्हारी बीवी भी जन्नती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी।
فرماتے ہیں وہب بن عبداللہ قلبی جا کر کے جام شہادت پی لیتے ہیں. ان قریب چھوٹی چھوٹے لقمے کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت وہب بن عبداللہ قلبی نے جام شہادت پی لیا. حضرت عبداللہ ابن علی اب اہل بیت مطہرات کے گھر کی باری آئی. حضرت عبداللہ ابن علی نے جام شہادت دیا امام حسین کی محبت میں. حضرت ابو بکر ابن علی نے جام شہادت دیا. حضرت عباس حضرت عبداللہ ابن علی جو ہے الحمدللہ انہوں نے جام شہادت پی لیا. جام شہادت کا پینا تھا. حضرت امام حسین کی بارگاہ مقدس اعلی نبوت میں جا کر کے کھڑے ہوتے ایک شخصیت ارشاد فرماتے اس جوان کا نام حضرت قاسم ہے. حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ میرے چچا اب مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جنگ کے میدان میں اتروں. اللہ اکبر کبیرہ اتنا کہنا تھا. امام حسین کا دل دہل گیا. امام حسین اپنے شہزادے کو اپنے بھتیجوں کو کیسے اجازت دیتے؟ انہیں پتا تھا میرے حسن میرے بھائی کا ایک ہی تو نور نظر ہے, ایک ہی تو نشانی ہے جو مجھے سونپ کے گیا تھا, پھر میں انہیں کیسے جانے دوں؟ اس لیے حسین اب تم تیار ہو جاؤ جنگ میں جانے کے لیے. لیکن حضرت قاسم روتے ہیں, فرماتے ہیں نہیں نہیں اے میرے چچا آپ مجھے اجازت دیجئے. کیا اس سرفازی شہادت سے مجھے آپ جو ہے معمور نہیں کریں گے؟ کیا اسے میں جام شہادت نہ پیوں گا میں؟ کیا اس کا میں حقدار نہیں ہوں؟ کیا میں خاندان نبوت کا وہ شہنشاہ نہیں ہوں کہ میں جنگ میں جا کر کے میں محبت دین مصطفیٰ کے خاطر اپنی جان کی قربانی پیش کر دوں؟ کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں ہے؟ امام حسین فرماتے میں کسی بھی مرحلے میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا اے قاسم. حضرت قاسم روتے ہوئے حضرت سیدہ زینب کبریٰ کے پاس گئے اور دامن کو پکڑ لیتے. حضرت قاسم فرماتے ہیں میرے پھوپھی جان آج مجھے لگتا ہے کہ میں یتیم ہو گیا. فرماتے کیوں میرے بھتیجے یہ تو بتاؤ تم نے ایسا جملہ کیوں بول دیا کہ میں بھتیجا ہو گیا, یہ میں یتیم ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے پھوپھی جان اے سیدہ زینب کبریٰ اب تک امام حسین امام حسن کے شہادت کے بعد انہوں نے کہا تھا میرے بھائی اپنے بھائی کو کہ حسین انہیں اپنے بابا کی کمی محسوس ہونے مت دینا. اس جب سے لے کے اب تک کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی جو میں نے کہا ہو اور آقا حسین نے مانی نہیں ہو. آج میں نے جب کہا کہ میں جام شہادت پینے جانا چاہتا ہوں, امام حسین نے انکار کر دیا, میرے چچا نے انکار کر دیا. اسی عالم میں اپنے ہاتھوں کو دراز کیا رب کی بارگاہ میں اور روتے 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 فرماتے کہ آستین کے کپڑے سے آپ نے اپنے جب آنکھوں کے آنسوؤں کو جب پوچھنے لگے تو فرماتے اشارہ ہوا کہ ان کے بازو مبارک میں ایک تعویذ ہے. فرماتے یہ تعویذ اس وقت کی تھی جو آپ کے بابا نے دیا تھا اور کہا تھا ایک وقت آئے گا جو مصیبتوں کی گھڑی ہوگی میرے بھائی حسین کے اوپر, تو پھر یہ تعویذ کھول کے دیکھ لینا. امام قاسم نے تعویذ کو کھولا, لکھا ہوا تھا فرماتے یہ میرے بھائی حسین کو دے دینا. امام حسین کو جب یہ تعویذ دی گئی فرماتے اس میں لکھا ہوا تھا اے حسین آپ کربلا میں ہو یہ مجھے معلوم ہے, اور جب کربلا میں ہو تبھی یہ مصیبت و عالم کی جگہ ہوئی, تبھی تو میں نے کہا تھا میرے بیٹے کو وہیں پہ یہ تعویذ کھولنا. اے حسین اپنی محبت میں میرے بیٹے کو قربانی کے جذبے کے لیے اجازت دے دینا. یہ حسن نے پہلے سے اجازت دے دی ہے, اتنا سننا تھا امام حسین کا. فرماتے میرے بھائی نے اجازت دی تو میری جانب سے اجازت ہے. اللہ اکبر کبیرہ سوچو مسلمانوں, ادھر تعداد اتنی زیادہ جس کے کوئی حد نہ تھی, ادھر چھوٹے چھوٹے تلواریں لے کر کے یہ شیر سوار جاتے تو کیسے جاتے, کس طریقے سے اجازت دی ہوئی حضرت قاسم کو. حضرت قاسم جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور پھر آپ نے اینڈ لگائی اور آپ جب کربلا کے میدان میں اترتے ہیں تو یزیدیوں کی جب آواز آتی ہے دیدوں کی جانب سے, دیکھو لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند باہر آ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, ان کا نام حضرت قاسم ہے. حضرت قاسم کے جو بدن تھے وہ بڑے جوشیلے تھے, ان کے ہاتھ بہت زیادہ طاقتور تھے. وہ حضرت قاسم ابن حسن کی ذات. حضرت قاسم نے کہا تم میں جو بہادر ہو میرا سامنا کرو, ہر مبارزین میرا مقابلہ کرو. تو پھر عمر بن سعد نے کہا تھا کہ ان میں جو بہادر ہو اسے سامنے کیا جائے. ارزق پہلوان کا نام آیا. ارزق پہلوان نے کہا کہ میں اس کے مقابلے میں کیوں جاؤں, میں وقت کا بہت بڑا پہلوان ہوں, اس کے لیے تو میرا بیٹا کافی ہے. ایک بیٹے کو بھیجا گیا. حضرت قاسم نے اپنی تلوار کی چمک دکھائی, ایک کو فی نار جہنم کر دیا. ارزق پہلوان نے دوسرے کو بھیجا اور دوسرے کو بھیجنے کے بعد حضرت قاسم نے اسے فی نار جہنم کر دیا. تیسرے کو بھیجا, فی نار جہنم کر دیا. چوتھے کو بھیجا, سب کے سب قتل کر دیے گئے. اس عالم میں ارزق کو بہت زیادہ غصہ آیا. ارزق پہلوان گھوڑے پہ سوار ہوا اور ہونے کے بعد اب وہ میدان کربلا میں موجود ہے. سامنا کر رہے کس کے؟ حضرت قاسم کے. حضرت قاسم سامنے موجود ہے. اس نے کہا اتنا بڑا پہلوان ابھی ذہن کسنا نہیں آتا. اس نے جیسے ہی اپنی نگاہیں نیچی کی اپنے پیر کے جانب, حضرت قاسم نے اپنے تلوار سے اس کے گردن میں یوں ماری کہ تن سے جدا کر دیا, اسے فی نار جہنم کر دیا. عمر بن سعد کہہ رہے تھے کہ سنو سنو اے خلی بن یزید, اے شمر دل جوشن, اگر اسی طرح ایک کے بعد دیگر جاتے رہو گے تو ایک ایک کر کے یہ نوجوان تو سب کو ختم کرتے نظر آئیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر سے
صاف صفائی ہوتے جائے، ادھر ٹولیاں ختم ہوتی جائے، ادھر جنگجو ختم ہو جائے، اس لیے ایک بار سے حملہ کرو۔ فرماتے چاروں طرف سے ٹولی بنا کر کے تلوار والوں کے جو تلواروں سے حملہ کرنے والے تھے اس کی ٹولی کو آگے کر دیا گیا اور پیچھے تیر اندازوں کو کر دیا گیا۔ فرماتے چاروں طرف سے گھیر لیا حضرت قاسم کو، تلوار اور بھالے سے وار کیا گیا حضرت قاسم کو۔ حضرت قاسم کے اوپر جو وار ہوتے تھے، فرماتے تیروں کی جب بوچھار ہو رہی تھی ایسا لگتا آسمان سے جیسے بوندیں بارش کی برستی ہے، اس تیروں کے بوچھار لاتعداد تیر حضرت قاسم کے جسم اقدس میں، اور جسم اقدس کے اتنے ٹکڑے کیے، فرماتے میدان میں صرف ٹکڑے ہی ٹکڑے حضرت قاسم کے دکھ رہے تھے۔ ادھر کہا اے امام حسین اب تمہارے بھتیجوں کو لے کے جاؤ۔ آقا حسین جب تشریف لاتے ہیں گھوڑے پہ سوار ہو کے دیکھتے ہیں کہ یہ میرا قاسم ہے جن کے جسم اقدس کے ٹکڑے کئی لمحات میں ملے ہوئے ہیں۔ امام حسین ان ٹکڑوں کو اکٹھا کرتے ہیں، فرماتے کئی ٹکڑے ایسے تھے جسے پہچان میں نہیں آ رہے تھے، تو پھر رب کی بارگاہ میں التجا پیش کیا۔ آقا حسین فرماتے ہیں میرے مولا آخر میں کہاں سے تلاش کروں، یہ کہاں حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہیں؟ تو تو غیب سے آواز آئی جس مٹی کے ٹکڑے سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے وہی قاسم کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ امام حسین نے ان کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد فرماتے کہ بڑے ہی طاقت اور ہمت کے ساتھ آقا حسین نے اپنے بھتیجے کے جسم کے ٹکڑے کو اکٹھا کر کے خیمے کے جانب لے جا رہے تھے۔ سوچو مسلمانوں، ایک ہی تو تھے جو مدد کے الفاظ کہنے والے تھے، ایک ہی تھے جو صحرا دینے والے تھے۔ آقا حسین کی ذات ادھر خواتین تھی، ادھر عورتیں تھی، اس میں مائیں تھی۔ مسلمانوں وہ کیسے دل رکھتی ہوگی، دیکھنے کے بعد کتنے چیخو پکار ہوگا، تو زینب نے کس طرح سے روئی ہوگی، اس لمحے کو تو میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ حضرت علی اکبر ہے، حضرت علی اکبر اجازت لینے کے لیے آتے ہیں۔ آقا حسین آپ ہمیں اجازت دیجئے بابا، مجھے اجازت دے دیجئے۔ فرماتے ہر کوششیں کر لی حضرت علی اکبر نے، آقا حسین نے انہیں اجازت دی۔ حضرت علی اکبر جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، فرماتے یہ یزیدیوں کی جانب سے ایک آواز دوڑ پڑی، وہ کہنے لگے کہ ہم حسین سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ سے کیسے لڑے، رسول کائنات سے کیسے لڑے؟ تو پھر عمرو بن سعد نے کہا کہ نہیں یہ رسول کائنات کی ذات نہیں بلکہ ان کے شبیہ جن کا نام علی اکبر ہے، فرماتی یہ حسین کے شہزادے ہیں، ان کا چہرہ ہو رسول کائنات کے طرح۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی اکبر بھی اپنے جانبازی کے مکمل طور پہ آپ نے اپنے جانبازی کو دکھاتے ہیں، طارق جیسے پہلوان کو فی نار جہنم کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرماتے کہ ایک کے بعد دیگر نہیں بلکہ ایک ساتھ ان پہ حملہ کیا جائے۔ حضرت علی اکبر پہ جب ایک ساتھ حملہ ہوتا تو تیر ایک کلیجے پہ گھس کر کے اٹک جاتا ہے۔ امام علی اکبر فرماتے اتنی شدید تکلیف ہوئی کہ اپنے گھوڑے کو لگائی امام حسین کی جانب، ادرکنی یا واتا، ادرکنی یا واتا، اے بابا میری مدد کیجئے، اے بابا میری مدد کیجئے۔ فرماتے آقا حسین جو دیکھ رہے تھے خیمے کے پاس سے، وہ دوڑتے ہوئے تشریف لاتے ہیں۔ ادھر حضرت علی اکبر کی ذات ہے جن کے سینے مبارک پہ ایک ایسا تیر لگا ہوا ہے جو کلیجے کو پار کر چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے جسد مبارک گھوڑے مبارک سے نیچے کو آنا تھا، امام حسین نے اپنے جو ہے مبارک ہاتھوں پہ آپ کے جسد مبارک کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑنا تھا اور کہنے لگے علی اکبر میرے بیٹے صبر کر، یہ صبر کا مرحلہ ہے۔ علی اکبر نے کہا بابا ابھی بھی پانی کا قطرہ اگر مل جائے، میرے حلق اگر تر ہو جائے تو ابھی بھی علی اکبر جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ فرماتے ہیں میرے بیٹے ان قریب تم نانا جان کے ہاتھوں سے جام شہادت پیوگے، اتنا کہنا تھا۔ فرماتے بابا ایک بات کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ فرماتے کیسی تکلیف؟ فرماتے بابا یہ جو کلیجے میں گھسا ہوا تیر ہے نا، اس سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اس سے باہر نکال دیجئے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچو مسلمانوں، ایک باپ سامنے ہے، ان کے گود انور پہ ایک جوان جشین بیٹا موجود ہے، بڑا حسن والا ہے۔ فرماتے تیر لگے ہوئے تھے، وہ تیر سے جو خون کے فوارے نکلے تو تاریخ نے کہا کہ گلاب کے پھول میں جب کانٹے لگتے ہیں نا، فرماتے اسی طریقے سے کانٹے چبھتے اور جو خون نکلتے ہیں۔ فرماتے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ گلاب جیسا جسم ہے، اس میں کانٹے لگ چکے اور اس میں خون باہر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت علی اکبر کی ذات تھی جن کے کلیجے پہ ایک تیر لگا ہوا تھا۔ فرماتے بابا اسے نکال دیجئے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین آپ کے صبر کو سلام، آپ کے استقامت کو سلام۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو بڑی طاقت کے ساتھ تیر کو پکڑا اور جیسے ہی باہر کرتے ہیں تو فرماتے تیر کے کنارے پہ جو کنارہ ہوتا ہے نا جو پکڑنے والا، فرماتے اس میں کلیجہ امام علی اکبر باہر آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے نکلنا تھا، حضرت علی اکبر اس جام شہادت پی لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین جو کلیجے کے ٹکڑے کو دیکھتے ہیں، فرماتے کہ اس کو ہاتھ میں لیے، ہاتھ اور پیر کانپنا شروع ہو گیا امام حسین کے۔ حضرت سید
سیدہ زینب نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اے سکینہ، جو تمہارے بابا اب تک جوان تھے اب بوڑھے ہو کے آ رہے ہیں، ان کی داڑھی ان کے بال سب کے سب سفید ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ غم امام حسین کا ہے۔ امام حسین آپ کے صبر کو سلام فرماتے ہوئے جسد مبارک کو سامنے لائے۔ ادھر سکینہ رو پڑتی ہے، سکینہ خوب روتی ہے۔ جب سکینہ خوب روئی نا تو حضرت عباس پاس میں گئے، میری سکینہ کیوں رو رہی ہو؟ سکینہ رونے کی وجہ کیا؟ حضرت سکینہ نے کہا میرے چچا جو علی اصغر ہے نا میرا بھائی، فرماتے اب تک رو تو رہا تھا لیکن اب رونا بھی بند کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سانس کی وجہ سے ان کی زبان کھلی ہوئی ہے اور وہ بار بار کہہ رہے کہ میرے سوکھے ہوئے حکم میں کچھ تر والی چیز ڈالی جائے، پانی کا قطرہ ڈالا جائے کہ اے میرے چچا مجھے اپنی پیاس میں مجھے فکر نہیں ہے، میرا بھائی علی اصغر جو اسے دیکھ کے میرا دل ٹوٹ رہا ہے۔ آپ دیکھو نا ذرا میرے بھائی کو، ذرا دیکھو نا اپنی نگاہوں سے۔ حضرت عباس قریب لے جاتے ہیں، حضرت سکینہ پکڑ کے دامن کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ حضرت عباس کو پتہ ہے پانی نہیں ہے، لا کے میں کہاں سے دوں؟ لیکن سکینہ فرماتی ہے کہ میرے بابا ذرا دیکھو نا صحیح، میرے بھائی رونے کو تیار نہیں ہے، ان کے حلق سوکھ چکے، ان کے لیے پانی تو لا کے دے دو۔ آپ کو تو پتا ہے یہ وہ خاندان ہے جس کے لیے جامع کوثر رب کائنات عطا فرماتا ہے جس کے مانگنے سے، تو پھر کیا آج پانی نہیں ملے گا؟ اے چچا آپ میرے بھائی کے لیے تو پانی لے کے آؤ، کتنا کہنا تھا۔ حضرت عباس رو پڑتے ہیں، حضرت عباس رو پڑتے ہیں۔ حضرت عباس کے آنکھوں میں اشک باریاں ہیں۔ اشک باریوں کے بعد آپ نے اپنے مبارک جو ہے کپڑے سے آپ نے اپنے آنسوؤں کو پوچھنا تھا۔ حضرت سکینہ فرماتی ہے کہ میرے چچا کیا آج میری التجا آپ نہیں سنو گے؟ تو پھر اپنے دامن پھیلا دیتی ہے حضرت سکینہ کہ چچا اب تو کوئی مانگنے والا مانگے تو آپ تو واپس نہیں کرتے ہو نا، تو آج میرے بھائی علی اصغر کے لیے پانی تو لا کے دے دو۔ حضرت عباس فرماتے ہاں میری شہزادی سکینہ میں پانی لینے جا رہا ہوں، آپ نے وعدہ فرمایا۔ پھر حضرت سکینہ نے کہا جو بھی گئے واپس پانی لے کے نہیں آئے۔ اے چچا آپ مجھے بھولو گے تو نہیں؟ اے میرے چچا میرے وعدہ کو تو نہیں بھولو گے نا؟ آپ میرے لیے پانی لاؤ گے نا؟ میرے بھائی علی اصغر کے لیے پانی لاؤ گے نا؟ اتنا کہنا تھا حضرت عباس تیار ہوتے ہیں، امام حسین کے بارگاہ میں پہنچے ہیں کہ آقا حسین آپ سے پہلے میں نے کبھی بلند آواز سے کوئی چیز نہیں مانگا۔ آقا حسین آپ نے جیسے ہی کہا میں نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ آقا حسین آپ سے میں نے بلند آواز سے کبھی کچھ نہ مانگا، کبھی زور و زبردستی نہیں مانگا۔ اے آقا حسین آج کچھ مانگ لوں تو عطا کر دو گے؟ آقا حسین فرماتے مانگو کیا مانگتے ہو؟ اے میرے بھائی عباس آج جو مانگو گے مانگ لو۔ حضرت عباس کبھی بھی آقا حسین کو بھائی کہہ کے نہیں پکارتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں آقا مولا حسین آپ میرے آقا ہو، آپ کی ماں فاطمہ ہے اور میری ماں ان کی خنیف ہے، تو آپ کے برابر میں کیسے ہو سکتا؟ حضرت عباس یہی کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عباس نے کہا میں نے وعدہ کر لیا ہے سکینہ سے پانی لانے کے لیے، آپ اجازت دے دیجئے تاکہ میں نہر فرات تک جاؤں اور جانے کے بعد پانی لے آؤں۔ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ تمہاری بہادری پہ مجھے شک نہیں ہے، لیکن آج یہ کربلا کا دن ہے جس میں جامع شہادت کی بات ہے۔ اے میرے بھائی عباس میں تمہیں اجازت دوں تو کیسے اجازت دوں؟ میں کہا آقا حسین ہمیشہ آپ کی بات ہم نے مانی ہے، آج ہماری التجا آپ سن لیجئے، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے۔ حضرت عباس کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ حضرت سکینہ کا وعدہ یاد آیا، فرماتے مشکیزہ ہاتھ میں لیے، تلوار لیے، ڈھال لیا اور آپ گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ فرماتے ہیں عباس اپنا خیال رکھنا۔ حضرت عباس اب مشکیزہ لے کے ہوئے چلتے ہیں۔ فرماتے کہاں جا رہے ہیں؟ لوگوں نے دیکھا یہ عباس آ رہے ہیں۔ عباس کے خوف یزیدیوں کے پاس پہلے سے طاری تھی۔ فرماتے عباس سے لڑے گا تو لڑے گا کون؟ جب تمام یزیدیوں کی نگاہ حضرت عباس کی جانب جا رہی تھی تو عباس کے قدم نہر فرات کی جانب تھے، تو سب سمجھ گئے کہ ہم سے لڑنے نہیں آ رہے، وہ تو نہر فرات میں پانی لینے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے فرماتے کہ نہر فرات کے پاس پہنچ گئے۔ ادھر تمام کے تمام تیر اندازوں سے کہا گیا اپنے اپنے تیر کمان میں رکھ لو، یہ عباس کو پانی تک پہنچنے نہ دیا جائے۔ حرملہ نے کہا کہ تیر کا بہترین نشانہ کرو عباس کے اوپر تاکہ وہ پانی تک نہ پہنچے، لیکن یہ عباس تھی۔ عباس حضرت غازی عباس، حضرت عباس علمبردار جب آگے بڑھتے گئے پھر ان کی تلوار کا سامنا کون کر پاتا؟ فرماتے ایک تلواریں چلتی، کئی یزیدی فی نار جہنم کر دیے جاتے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک آپ جس پہ سوار سے وہ گھوڑا فرماتے کہ نہر فرات تک پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد آپ نہر فرات کو اترتے ہیں، وہاں پہ مشکیزہ کو بھر لیے، پانی کو چلو میں اٹھاتے ہاتھوں میں، فرماتے پینے ہی
جا رہے تھے، سکینہ کی یاد آ گئی، میں پانی کو پہنچا دوں اس کے بعد شکم شرط ہو کے پیوں گا۔ فرماتے پہلے سکینہ کا وعدہ پورا کرنا ہے، پانی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نگاہ محبت میں یہ بات بھی کہی گئی ہے، جس پہ سوار تھے اس جانور نے بھی پانی پینے سے انکار کر دیا۔ فرماتے مشکیزہ بھر لیا گیا، اور بھرنے کے بعد ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہے، اور مشکیزے کو گردن میں لٹکا لی گئی ہے۔ فرماتے گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں، اب واپس آنے کی تیاری ہے۔ خولی بن یزید کا ہنگامہ ہے، شمر کی جوشن درج چکا ہے، یہ عمر بن سعد نے کہا ہنگامہ ہو جائے گا اگر یہ مشکیزہ پانی کا اگر وہ خیمے تک پہنچ جائے، حسین کے پاس پہنچ جائے تو پھر اس سے لڑنے کے لیے 22,000 کی تعداد کم پڑ جائے گی، اس لیے اس مشکیزے والے پانی کو جانا نہیں چاہیے۔ ہر طرف سے وار ہونا شروع ہو گیا۔ فرماتے نشانہ مشکیزے پہ کرو، نشانہ بازو پہ کرو، بازو کمزور ہونا چاہیے، مشکیزہ پھوٹ جانا چاہیے۔ ہر ایک کی نگاہ مشکیزے پہ تھی، عباس کے بازو پہ تھے۔ فرماتے پیچھے کی جانب سے وار سنان نے کیا، دائنے بازو پہ بازو عباس بدن مبارک سے جدا ہو گیا۔ جدا ہونا تھا، اب جو ایک ہی ہاتھ ایک ہی بازو موجود ہے، فرماتے اس میں تلوار لیتے ہیں اور مشکیزہ ابھی بھی سلامت ہے۔ تو حضرت عباس ہار نہیں مانتے، ہمت نہیں ٹوٹتی حضرت عباس کی۔ فرماتے اب بھی ایک ہاتھ سے لڑتے جا رہے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، خیمے کے قریب جاتے جا رہے ہیں۔ فرماتے ایک بار ایک ایسا وار ہوا پیچھے سے، پھر سے وہ بھی جسد مبارک سے بازو کٹ گیا۔ اب دونوں بازو اب جسم مبارک سے کٹ چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے ہمت، تو مشکیزے پہ پانی کا ہرملا نے کہا ایسی تیر کا نشانہ کرو، ایسی تیر کا نشانہ کیا گیا کہ مشکیزہ پھوٹا، پانی کے قطرے نیچے آ گئے۔ جیسے جیسے پانی کے قطرے بہ رہے تھے ویسے ویسے حضرت عباس کی ہمت ٹوٹ رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچو ذرا، تصور کرو، گھوڑے کے اوپر حضرت عباس ہے، دونوں بازو کر چکے ہیں، حضرت عباس کے جسد مبارک فرماتے تیروں کے بوچھار کے ذریعے حضرت عباس جو ہے گھوڑے پہ سے نیچے تشریف لے آتے ہیں، آپ کے جسد مبارک نیچے گرا ہوگا تو کتنی تکلیف حضرت عباس کو ہوئی ہوگی، کیونکہ انسان جب گرتا ہے تو ہاتھ سے سہارا لیتا ہے، لیکن یہاں بازو ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عباس نیچے آ گئے اور پھر آپ نے ادرکنی یا اخی یا اخی کہہ کے پکارا، میرے بھائی مدد کیجئے۔ امام حسین تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد حضرت عباس کے سر مقدس کو اپنے گود انور پہ رکھتے ہیں۔ فرماتے عباس، اے عباس، اے عباس، فرماتے جی بھر کے میری جانب دیکھو، میں بھی جی بھر کے تمہیں دیکھ لوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عباس نے کہا مجھے آپ خیمے تک مت لے جائیے، کیونکہ آپ اگر لے جائیں گے تو میں سکینہ کو کیا جواب دوں گا، مجھے یہیں چھوڑے جائیے گا، میری یہ التجا ہے۔ وہیں سے آپ کی روح کب سے شریر سے باہر نکلتی ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قرآن کہتا بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بے شک وہ زندہ ہے لیکن اس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ حضرت عباس کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ وہ حضرت عباس کی ذات ہے۔ علی اصغر جام شہادت پی لیتے ہیں۔ اب آقا حسین کی باری آتی ہے۔ کون ہے آقا حسین؟ وہ آقا حسین جو میرے آقا کے نواسے ہیں، رسول کائنات کے لبہائے مبارک کو چوسا ہوا آقا حسین، وہ آقا حسین جو جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ وہ آقا حسین کیا فرماتے ہیں سیدہ زینب، اے میری بہن زینب، اب میں جا رہا ہوں کربلا کے میدان میں۔ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہے اے میرے بھائی ہمیں کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت آقا حسین فرماتے ہیں کہ اب تک میرا امتحان تھا، اب جو آگے ہے زینب تمہیں امتحان دینا ہے۔ سکینہ دور پڑتی ہے، حضرت سکینہ امام حسین کے بازو مبارک اور دامن مبارک کو پکڑ لیتی ہے، خوب بلک بلک کے روتی ہے، بابا آپ ہمیں کس کے بھروسے جا رہے ہو چھوڑ کر کے؟ امام حسین نے حضرت سکینہ کو گود میں لیا، اپنے جو ہے گود میں لے کے قریب کرے، اور قریب کرنے کے بعد امام حسین نے حضرت سکینہ کو حضرت زینب کے جانب بڑھا دیا۔ فرماتے ہیں اے زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا، میری سکینہ کو رونے مت دینا، میری سکینہ کو تکلیف آنے مت دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین ہے جو شہر بانو سے اجازت لی اور نے کہا کہ اب میں کربلا جا رہا ہوں۔ امام حسین تیار ہوتے ہیں، حضرت سیدہ زینب کبریٰ جاتی ہے، ایک پیٹی پرانی ہے، فرماتے اسے کھولا جاتا ہے، اس میں امامہ شریف رسول کائنات کی، نانا جان رسول کائنات کی پگڑی کو امام حسین کے سر مبارک کو پہناتی ہے۔ فرماتے کہ ایک چادر مبارک ہے جو پھٹے ہوئے پیبند کے ساتھ ہے، اس کو سامنے لایا گیا۔ اے بھائی جان آپ اس چادر مبارک کو پہچانتے ہیں نا؟ فرماتے یہ میری ماں فاطمہ کی چادر ہے، فرماتے اس کے ذریعے سے دولہا بنانے کے لیے میری ماں نے کہا تھا کہ جب کربلا میں زینب تم رہو تو اس چادر کا پٹا باندھ دینا میرے حسین کو جب دولہا بناؤ۔ فرماتے پٹا باندھ
باندھ دیا گیا، ہاتھ میں شمشیر ذوالفقار یہ لے کر کے یہ آقا حسین امام علی مقام حضرت امام حسین آپ گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور سوار ہو کر کے آپ جنگ میں جب نکلتے ہیں تو تمام کربلا کی زمین دہنے لگتی ہے، ہر طرف سے گویا یہ کہ کانپنے کی سنسناہٹ سنائی دیتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کس رنگ کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چل کے کوہن کانپ رہا ہے، ہر طرف کی آواز آ رہی تھی حسین آ چکے ہیں، حسین آ چکے ہیں، علی کے شیر آ چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ آقا حسین نے کہا اب آؤ ہم سے لڑنے کے لیے۔ یزیدیوں نے سمجھا تھا یہ کمزور ہو گئے ہوں گے، یزیدیوں نے سمجھا 3 دن کے بھوکے پیاسے تو کمزور ہو چکے ہوں گے، اب تلوار شمشیر ذوالفقار لے کے جب لہرانا دیکھا گیا، یزیدیوں میں کسی میں مجال نہ تھی کہ آقا حسین کا قابلہ کر سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہر ایک انسان یزیدی پیچھے ہوتے نظر آ رہے تھے۔ آقا حسین نے کہا میرے مقابلے میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ابھی بچے اور جوان آئے تو مقابلہ کر رہے تھے، آؤ اگر تم میں طاقت ہے تو میرا مقابلہ کرو، لیکن کسی میں طاقت نہ تھی کہ آقا حسین کا سامنا کرے۔ آقا حسین نے اپنی تلوار شمشیر ذوالفقار لے کر کے آگے بڑھتے ہیں، فرماتے میں منع کے جانب جائے میں منع صاف کر دیے، میں سرا کی جانب سے میں سرا صاف کر دیے، ہر طرف صاف کرتے جا رہے تھے۔ 114 انسانوں کو آپ نے صاف کر دیا، تاریخ بتاتے 360، فرماتے جس طرف جاتے وہاں صاف کرتے جاتے، جو ہے مولی اور گاجر کے طرح گردنیں کرتی جا رہی تھی۔ اس عالم میں اس تلوار کو روکے تو کون روکے؟ یزید نے کہا اس تلوار کو روکنا چاہیے، اگر تلوار نہ رکی تو تاریخ بدل جائے گی۔ فرماتے ایسا لگ رہا تھا جیسے آقا حسین اپنے جسد مبارک کا مکمل طاقت لگا چکے ہو، ایسا لگ رہا تھا اس وقت شمشیر ذوالفقار جس ہاتھ میں ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے ہاتھ حسین کو پکڑ رکھا ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت نے آگے چمٹ لیا ہو، ایسا لگ رہا تھا اس دن جیسے امام حسین کے جسد مبارک کو عمر فاروق کی عدالت نے سہارا دے دیا ہو، حضرت عثمان غنی کی سخاوت نے سہارا دیا، مولا علی کی مکمل طاقت آ کر کے ایک جسد مبارک حسین میں سما گئی ہو۔ اللہ اکبر، ایسا لگ رہا تھا لڑنے کی رفتار کو دیکھ کر کے کہ یہاں تو فاطمہ کا دودھ کا تیور بتا رہی ہے کہ کوئی اب آگے آنے والے نہیں۔ یزید نے کہا یہ تلوار رکے تو کیسے رکے، یہ وہی وہ تلوار ہے، فرماتے جسے روکنے کے لیے 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، وہ پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار رکے تو کیسے رکے، اب روکنا بھی ضروری ہے۔ یزید نے کہا اگر نہ رکے تو تاریخ بدل جائے گی، اشارت فرماتے تلوار کو روکی جائے، کسی میں طاقت نہ تھی، کسی ماں کے لال میں طاقت نہ تھی کہ آقا حسین کے تلوار کو روک سکے۔ سنان نے پیچھے سے حملہ کیا جسد مبارک حسین مبارک کو، فرماتے پیچھے سے اور آگے سے جو سینے مبارک کو، امام حسین بے ہوشی کے عالم میں ہوئے، ارشاد فرماتے آذان کی آواز آئی، پھر آقا حسین کے تلوار وہاں پہ رک جاتی ہے، اور رکنے کے بعد جب سنان کے تلوار نے بڑی تکلیف دی سینے مبارک میں، تو امام حسین گھوڑے سے اپنی سواری سے آپ کے جسد مبارک کش کھا کے زمین دوش ہو جاتے ہیں۔ فرماتے جب زمین میں آئے تو آپ سجدے میں گئے، اللہ تم مجھ سے راضی تو ہے نا، اللہ تم مجھ سے راضی تو ہے نا۔ خلیل بن یزید نے کہا شمر کی جوشت، اگر یہ حسین اگر یہ علی کے لال واپس اڑ گئے نا تو پھر بھی یزیدیوں کا یہ خطرہ ہے، اس لیے اٹھنے مت دو، اٹھنے مت دو۔ شمر کی جوش نے اپنے تلوار کو چمکایا، اور چمکانے بعد آقا حسین کے گردن مبارک میں یہ وہی گردن مبارک ہے جسے میرے آقا جو چوما کرتے تھے، فرماتے اسی میں تلوار لگی، لگنا کا سر مبارک تن سے جدا ہو گیا۔ اب تک ہر طرف سے آواز آ رہی تھی حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ اب تمام چیز خاموش ہو گئی تھی، اب حسین کو کہے تو کیا کہے، حسین کو کہے تو کیا کہے، کیونکہ حسین کا سر جسد مبارک سے جدا ہو چکا ہے۔ تو قرآن نے کہا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن آقا حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، مومنوں کے دلوں میں زندہ ہے آقا حسین۔ کبھی کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا حسین سے، حسن سے، پنجتر پاک سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق و رفیق فرمائے، آمین ثم آمین۔ خرافات سے بچتے رہے آپ تمام حضرات۔ محرم کا ماہ مبارک پیارا سا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم خوب قرآن کی تلاوتیں کریں۔ گریاؤں زاری سے روکا گیا اسلام میں، گریاؤں زاری نہیں کرنا ہے، ماتم سے دور رہنا ہے،
یہ تمام وہ جو غیر شرعی کام ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو ہمیں روکنا ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، آپ روزہ رکھیں، امام حسین کی محفلیں منائیں، اپنے گھر میں درود پاک کے محفلیں سجائیں، قرآن پاک کی تلاوتیں کروائیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، سبیل تقسیم کریں۔ یہ نیک کام کرتے رہے مسلمانوں، صدقہ دیتے رہے، یہ بہت نیک کام ہے جو ہمیں یہاں بھی کام آنے اور وہاں بھی کام۔ اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، صدقہ دو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھو تم سے کوئی دلیل نہیں پوچھے گا الحمدللہ، آپ قرآن کی تلاوت کرو آقا حسین کے مہینے میں، آپ سے کوئی دلیل نہیں پوچھے گا انشاءاللہ، ہے نا، آپ سے کوئی دلیل نہیں پوچھے گا۔ آپ محفل ذکر حسین کرو، آپ سے کوئی دلیل نہیں پوچھے گا انشاءاللہ۔ آپ نماز کے عادی ہو جاؤ اور محرم کے مہینے میں رات میں زیادہ نمازیں پڑھو الحمدللہ، آپ سے کوئی دلیل نہیں پوچھے گا۔ یہ وہ کام ہے جس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت دیتی ہے آپ کو بڑی محبت کے ساتھ یہ سب کام کرے۔ ان چیزوں سے آپ رکے رہیں جو شیعان کرتے ہیں، جو شیعہ کرتے رافضی کرتے نظر آتے ہیں، ان چیزوں سے ہمیں روکنا ہے، ان کے طریقوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے الحمدللہ۔ یہ تاشے ڈھول سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان وہ چیزوں سے ہمیں رکنا چاہیے۔ اسلام میں جس کی ممانی کہی گئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ان چھاگلوں کو بھی رات میں مت پہنو، اس پائجیب کو بھی مت پہنو جس کی خنخناہٹ سے مومنوں کی نیند میں تکلیف ہو۔ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ ایسے پازیب بھی پہن کے مت لکھو رات کے اندھیرے میں جس کی خنخناہٹ سے مومن مسلمانوں کی نیند میں تکلیف ہو۔ تو اسلام تو اتنا پیارا ہے مسلمانوں، جس نے کہا کہ دوسروں کو تکلیف مت دو۔ اب بتاؤ، مسلمان گھر ہے، مسجد کے سامنے ہے، پیچھے آگے نماز ہو رہی ہے، ڈھول بج رہا ہو، پتہ چلے نماز کا ان کوئی ٹھکانا نہیں ہے۔ ارے آقا حسین نے سجدہ کر کے لوگوں کو بتایا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ نماز کی اہمیت، تلوار رکی نہیں رہی تھی، تلوار رکی تو نماز کے لیے۔ نماز چھوڑ کے آقا حسین کرو گے تو تمہارے پھر کیا کرنا، یہ کام آئے گا۔ نماز چھوڑ کے تم خوب یا حسین کے نعرہ لگاؤ گے تو تمہاری محبت ادھوری ہے، تمہاری محبت ادھوری ہے۔ کامل جب ہے نا، جب نماز پڑھو اس کے بعد یا حسین کے نعرے لگاؤ۔ الحمدللہ نعرہ لگانا چاہیے، نعرہ لگانا ہمارا حق ہے، یہ مومن کے لیے ایمان کی دلیل ہے۔ الحمدللہ ہم بہتر کام کرتے آ رہے ہیں، اب آہستہ آہستہ سدھار بھی پیدا ہو رہا ہے۔ میں تو یہ نہیں کہتا کہ مکمل طور پہ سب صحیح ہو جائیں گے، لیکن ہاں میرا پیغام سنانا مقصد ہے کہ میں آپ تک اچھی باتیں پہنچاؤں تاکہ ہم اس پہ چلنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ کہیے انشاءاللہ۔ میری بات جو میں نے کہا اس میں کسی بات میں برا لگا آپ کو؟ نہیں لگا نا؟ نماز پڑھنے کے لیے برا تو نہیں لگا؟ آپ فجر کی نماز پڑھیں گے میں نے کہا ہے، آپ کو برا لگا کیا؟ آپ کو ہم نے کہا قرآن کی تلاوت کرنا، میں نے غلط کہا؟ نہیں کہا نا۔ آپ کو روزہ رکھنے کے لیے بولا تو یہ غلط پیغام ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو جو صحیح پیغام ہے اسے سمجھ کر کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر برا نہیں لگا ہے، یہ حق باتیں ہیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ محفل ذکر حسین جو یہ 5 روزہ پروگرام الحمدللہ زور و شور سے ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کروں گا میرے مولا میرے اس محفل کو سجانے کو اللہ کو اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ جنہوں نے لائٹنگوں سے سجایا ان کے سجانے کو قبول عطا فرما، جو مائک کے ذریعے سے سجایا ان کے سجانے کو قبول عطا فرما، جو سبیل کے ذریعے سے لنگر کے ذریعے سے سجایا اللہ ان کے سجانے کو قبول و مقبول عطا فرما۔ ہمارے تمہارے بولنے میں سننے میں کسی طور پہ کوئی غلطی سرزد ہوئی اس کے لیے پہلے استغفار پڑھیں۔ آپ تمام حضرات میرے پڑھنے سے پڑھیے تاکہ میں بھی بری ذمہ ہو جاؤں، آپ بھی بری ذمہ ہو جاؤ ہر گناہ اور ہر غلطی سے۔ پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔